أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. سورۃ الحجر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس سورہ مبارکہ میں 6 رکوع اور 99 آیات، ایک کم 100 آیات ہیں. اور اس سورہ مبارکہ کی آیات مختصر چھوٹی چھوٹی آیات ہیں اور عام طور پر مکی صورتوں میں سے وہ صورتیں جو شروع میں نازل ہوئی ہیں ان کی آیات اسی طرح سے مختصر چھوٹی چھوٹی آیات ہوتی ہیں. اور پھر جو آخری زمانہ ہوا تو اس میں آیات ذرا طویل، اور پھر مدنی دور کی جو صورتیں ہیں اس میں آیات اور بڑی آیات ہیں. اور مکی صورتوں میں سے جو ابتدائی صورتیں ہیں ان میں بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے قرآن مجید کے اعجاز پر، قرآن کے معجزہ ہونے پر، اور اس کی مثال کوئی نہیں لا سکتا، سب کے سب عاجز ہیں اس کی مثال لانے سے. تو اس لیے عام طور پر صورتوں میں ایک خاص فواصل اور خاص ایک رعایت ہوتی ہے، ہر آیت کی ما قبل کے ساتھ ما بعد کے ساتھ اس کی رعایت، اور پھر اسی طرح سے ہر آیت کے اندر ایک خاص زور اور طاقت ہے. یوں سمجھیے کہ ایک جامع مضمون، گٹھا ہوا مضمون ہوتا ہے، اور پھر مکی صورتوں میں سے آخری جو صورتیں، ان صورتوں میں اس مضمون کو پھیلایا گیا، اور مدنی صورتوں میں پھر انہی مضامین کو اور زیادہ پھیلایا گیا. تو بہت اختصار کے ساتھ ان صورتوں میں مضامین ذکر کیے جاتے ہیں. تو یہ سورہ مبارکہ تقریباً مکہ مکرمہ کی چوتھے یا تیسرے سال کے آخر یا چوتھے سال کی صورت میں سے ہے. اور اس میں 2 باتیں بڑی اہمیت کے ساتھ آپ دیکھیں گے وہ ذکر ہوں گی. ایک تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت تسلی
جا وجہ تسلی ہے۔ اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماننے والے اصحاب پر جب مصائب اور آلام اور پریشانیوں کی انتہا بڑھتی چلی گئی تو فطرتاً دل میں یہ بات آئی کہ ہم اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں، حق بات کہہ رہے ہیں، پھر بھی اتنی مصیبتیں، اتنی پریشانیاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور آپ کے ماننے والوں کو تسلی کا مضمون بھی بہت اہمیت کے ساتھ ہے۔ اور دوسری جو چیز ہے اس میں خاص طور پر وہ یہ کہ جن لوگوں نے آپ کی بات کو جھٹلایا ہے، تکذیب کی ہے، ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اب عذاب کا وقت قریب آ رہا ہے، بہت دور نہیں ہے۔ جس چیز کو تم جھٹلا رہے ہو عذاب کو، اس عذاب کا وقت قریب ہے۔ تو آپ کو تسلی اور عذاب کی اطلاع، یہ دو باتیں سمجھو جی۔ تو 6 رکوع انہی باتوں پر مشتمل ہیں۔ اب آپ دیکھتے جائیے اور اندازہ کیجئے یہ مضامین کس طرح سے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ اور پہلے رکوع کے اندر جو ہے وہ ایک تو سورت کا دعویٰ ہے جو مرکزی مضمون ہے، اور دوسرا جو ہے کہ قرآن مجید اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ از خود لیا ہوا ہے، لہٰذا اس میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں کر سکتا۔ الف لام را تلک آیات الکتاب، تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں ہیں کتاب کی، و قرآن مبین، اور اسی طرح سے قرآن مبین کی، مبین کا معنی ایسا جو کہ کھول کھول کے بیان کرنے والا ہے، ایسا کلام جو کہ کھول کھول کے بیان کرنے والا ہے۔ یہ آیات کتاب ہیں اور قرآن مبین ہے، دونوں سے مراد ایک ہی چیز ہے۔ آیات کتاب سے بھی مراد قرآن ہے اور قرآن مبین سے بھی مراد قرآن مجید ہے۔ اس کو کہتے ہیں عطف تفسیری۔ عطف تفسیری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ واو سے پہلے اور واو کے مابعد دونوں ایک ہی چیزیں مراد ہوتی ہیں۔ تو چونکہ آیات بھی وہی ہے اور قرآن مبین بھی وہی ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بہت تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، بہت کم وہ وقت رہ گیا ہے۔ یود الذین کفروا، کہ کافر تمنائیں کریں گے، یود چاہیں گے، تمنائیں کریں گے، الذین وہ لوگ، کفروا جو آج آپ کی بات کا انکار کر رہے ہیں اور قیامت کے عذاب کو ٹھکرا رہے ہیں، بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے، یہ تمنا کریں گے۔ کیا تمنا کریں گے؟ لو کانوا مسلمین، ہائے کاش کہ وہ بھی مسلمان ہوتے۔ یہ اس وقت ہے کہ جب اللہ تبارک تعالی جنت والوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ جنت کا اور جہنم والوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ جہنم کا فیصلہ کر دے گا۔ تو جنتی جب جنت میں اور موت کو ذبح کر دیا جائے گا، اور جن جن لوگوں کے دلوں میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، ان کو جنت سے نکال کر جنت میں ڈال دیا جائے گا، جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں اس کی بڑی تفصیل ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ شفاعت کرنے والے ملائکہ کو بھیجیں گے، کہیں گے جاؤ جا کے دیکھو جس کے دل میں ایمان ہے اس کو نکال کے لے آؤ۔ کچھ کو ملائکہ نکال کے لائیں گے، کچھ کو انبیاء نکال کے لائیں گے۔ پھر اللہ پاک فرمائیں گے کچھ ایسے بھی رہ گئے ہیں جن کو تم نہیں جانتے ہو۔ پھر اللہ پاک اپنی قدرت کے مطابق، اپنے علم کے مطابق ایک بہت بڑا طبقہ جہنم سے نکالے گا، جنہوں نے کسی بھی زندگی میں موقع پر اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھا ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا انہوں نے اقرار کیا ہوگا، یعنی اسلام پر ان کی موت آئی ہوگی لیکن گناہوں کی انتہا ہوگی، زندگی میں کوئی بھی ان کی زندگی کا نیک عمل نہیں ہوگا، یہاں تک کہ وہ جل کے کوئلے ہو چکے ہوں گے، سیاہ کوئلے ہو چکے ہوں گے، اور ان کو نکالا جائے گا اور جنت کے قریب ایک پانی سے ان کو گزارا جائے گا، تو ان کے جسم صحیح ہو جائیں گے، پئیں گے تو اندر کا حصہ صحیح اور نہائیں گے تو باہر کا حصہ صحیح، اور پھر ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور ان کے چہروں پر نشان لگے ہوئے ہوں گے کہ یہ جہنم سے آزاد کیے ہوئے عتقاء اللہ، یہ اللہ کے آزاد کردہ ہیں۔ تو یہ جب فیصلے ہو جائیں گے، اب جہنم کو ابد الآباد کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ اب جو جہنم میں کافر ہیں ان کو لوہے کی صندوقچوں میں بند کر کے اوپر سے مقفل کر دیا جائے گا، تالے لگا دیے جائیں گے۔ اس وقت وہ تمنا کریں گے ہائے کاش ہم نے بھی زندگی میں کبھی کلمہ پڑھا ہوتا۔
بات سمجھے جی؟ تو ربما یود الذین کفروا، وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہ آج جو آپ کی بات کو جھٹلا رہے ہیں یہ تمنا کریں گے. کیا تمنا کریں گے؟ لو کانوا مسلمین، کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم مسلمان ہو جاتے دنیا میں. سمجھے جی؟ کسی بھی وقت ہم بھی کلمہ پڑھ لیتے. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، اب بات یہ ہے ذرہم، آپ چھوڑ دیجئے ان کو آزاد چھوڑیے، آپ غم نہ کیجئے. یاکلوا، یہ کھائیں، کھانے دیجئے ان کو، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر. ویتمتعوا، اور دنیا کے فائدے اٹھائیں، ان کو اٹھانے دیجئے. ویلہہم الامل، اور ان کو غافل کر دیا ہے ان کی امیدوں نے، ان کو غافل کر دیا ہے ان کے خیالی منصوبوں نے. خیالی پلاؤ جو بناتے ہیں ہم یوں کریں گے، یہ کریں گے، ان کی امیدوں نے ان کو آخرت سے غافل کیا ہوا ہے، جہنم کے عذاب سے غافل کیا ہوا ہے. فسوف یعلمون، ان قریب ان کو پتہ چلے گا، ان قریب ان کو پتہ چلے گا. آج ان کی آنکھیں نہیں کھلی ہوئی ہیں، اس لیے کہ لمبی لمبی امیدوں کی پٹیاں آنکھوں کے سامنے پڑی ہوئی ہیں، پردے پڑے ہوئے ہیں. آج یہ کچھ نہیں سمجھتے کہ کل مجھے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، قبر میں مجھے حساب دینا ہے، حشر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اس لیے کہ لمبی لمبی امیدیں انسان کو اللہ سے، آخرت سے غافل کر دیتی ہیں. یہ صاف صاف حدیث میں ہے، طول العمل، امیدوں کا لمبا ہو جانا، یہ انسان کو آخرت سے غافل کرتا ہے. تو وہ اپنی امیدوں کو مختصر کیا کرو. رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے مثال دے کر یوں سمجھایا، ایک مربع شکل آپ نے زمین پر خط کھینچا، اس طرح سے بھی کبھی کبھی آپ علیہ السلام سمجھایا کرتے تھے، اور اس مربع کی بیچ میں آپ نے ایک لکیر کھینچی جو اس مربع سے باہر جا رہی تھی، اور پھر اندر اس مربع شکل کے اندر جو بیچ درمیان سے لکیر ہے اس کے دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی آپ نے لکیریں کھینچی. آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے. آپ نے فرمایا یہ جو مربع شکل ہے بند، یہ انسان کی زندگی ہے، اور یہ جو اس زندگی سے باہر جا رہا یہ اس کی امیدیں ہیں، یہ اس کی امیدیں ہیں. زندگی ہے اتنی اور امیدیں وہ آگے تک جا رہی ہیں، اور یہ اندر اندر جو ہے دائیں بائیں لکیریں ہیں، یہ دنیا میں اس کے آنے والے حوادثات ہیں، اس کے ساتھ لگے رہیں گے. تو اس لیے بھائی اپنی امیدوں کو لمبا نہ کرو، اور امیدوں کو مختصر کرنے کا راستہ یہ ہے آدمی موت کو سوچے، مرنے کا مراقبہ کرے، موت کو سوچے کہ مجھے مرنا ہے، میں اس وقت تختے پر لٹا دیا گیا ہوں، میری موت کا وقت آ گیا ہے، مجھے کلمے کی تلقین کی جا رہی ہے، اب روح نکل رہی ہے، اب جناب مجھے غسل دینے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، اب گھر میں واویلا مچا ہوا ہے، اور اس کے بعد جنازے کا تصور کرے، قبر میں جانے کا تصور کرے، اب فرشتے سوال کرنے کے لیے آ رہے ہیں. یہ چیز آپ کو کرنے سے انشاءاللہ آخرت کی جو غفلت ہے وہ دور ہو جائے گی. تو وَلْيُلْهِهِمُ الْعَمَلِ، فرمایا ان کو امیدوں نے غافل کیا ہوا ہے. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اور ان قریب وہ سمجھ جائیں گے. وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ. وَمَا أَهْلَكْنَا، اب سوال یہ آتا ہے کہ یہ بار بار مطالبہ کرتے ہیں عذاب کا، عذاب لے کے آؤ. آج ہم اور آپ جس دنیا میں رہ رہے ہیں، آج بھی ایک نافرمان، ایک باغی، ایک ظالم یہی تصور کرتا ہے اتنے عرصے سے میں گناہ کر رہا ہوں، کون سا عذاب آیا؟ نہیں آیا. تو اس پر جواب ہے وما اہلکنا من قریۃ، یہ مہلت ہے اللہ کی طرف سے. وما اہلکنا من قریۃ، اور ہم نے نہیں ہلاک کیا کسی بھی بستی کو، الا مگر ولہا کتاب معلوم، اس کا ایک وقت مقرر تھا. کتاب لکھا ہوا، معلوم مقرر، اس کا وقت مقرر تھا. اس وقت مقررہ سے پہلے ہلاکت نہیں آتی. یاد ہوگا پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں کہ جب اکمال حجت ہوتا ہے، اتمام حجت ہو جاتا ہے، اور ادھر سے سامنے سے جو ہے وہ سرکشی اور بغاوت کی بھی انتہا ہوتی ہے. ایک وقت ہے جب اتمام حجت ہوتے 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 اور سامنے سے جناب سرکشی اور بغاوت آتی ہے، تو یہ جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. ما تسبق من امت اجلہا وما یستأخرون، کوئی امت سبقت نہیں کرتی اجلہا اپنے وقت مقررہ سے، وما یستأخرون، نہ پیچھے رہتی ہے. یعنی کوئی بھی امت ایسا نہیں ہوا کہ نہ وہ اپنے وقت سے پہلے ہلاک ہوئی ہو اور نہ اپنے وقت مقررہ کے بعد ہلاک ہوئی ہو. جو ہلاکت کا وقت ہے اس کے بعد اسے مہلت نہیں دی جاتی. تو اس لیے ان سے بھی کہیے اور آپ بھی تسلی رکھیے. یعنی آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ یہ عذاب کیوں نہیں آ رہا، تو آپ انتظار کیجئے کہ
ایک وقت مقرر ہے، اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا، ان کو بھی آپ اطلاع کیجئے کہ وقت مقرر ہے۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا استہزاء اور مذاق اڑانے کے لیے ڈٹائی اور بغاوت اور سرکشی کی انتہا کر دی۔ وَقَالُوا، اور کہنے لگے، یا أَيُّهَا الَّذِي، اے وہ شخص، نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ، جس پر ذکر اتارا گیا، جو اپنے زعم اور خیال میں کہتا ہے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے، حالانکہ یہ تو نہیں مانتے، لیکن اے وہ شخص جو اپنے زعم اور خیال میں کہتا ہے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے، انک لمجنون، تیرا دعویٰ غلط ہے، اس لیے کہ تو نبوت کا جو دعویٰ کر رہا ہے یہ مجنونوں والی باتیں۔ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے لگے۔ اس پر دلیل کیا دے رہے ہیں؟ لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، اگر یہ نبوت میں سچا ہے، ما تأتینا بالملائکہ، پھر فرشتوں کو کیوں نہیں لے کے آتا؟ ان کا مطالبہ کیا ہے؟ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ فرشتے آئیں اور ہم ان فرشتوں کو دیکھیں، اپنی نظروں سے دیکھیں۔ اور دوسرے مقام پر سورہ بنی اسرائیل میں آگے آئے گا، صرف فرشتوں کو آنے سے سروکار نہیں ہے، بلکہ آپ ہمارے سامنے آسمان پر چڑھیں، اور صرف چڑھنا بھی کافی نہیں ہے، آپ حتیٰ تنزل علینا کتابا نقرأ، یہاں تک کہ کتاب لے کر آئے اور ہم اس خود کتاب کو چھوئیں گے بھی، پڑھیں گے بھی، پھر ہم آپ کو رسول مانیں گے۔ یہ بےہودہ مطالبے، تو جواب یہ دیا، بڑا سخت جواب ہے۔ لو ما تأتینا بالملائکۃ، کیوں نہیں یہ اتارتا، فرشتوں کو لے کے آتا ہمارے پاس؟ لو ما تأتینا، کیوں نہیں لے کے آتا تو فرشتوں کو ہمارے پاس؟ ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے۔ جواب یہ ہے، ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، فرشتے نہیں آتے مگر فیصلہ لے کے آتے ہیں۔ فرشتے کیا لے کے آتے ہیں؟ فیصلہ لے کے آتے ہیں۔ فرشتے تو اترتے ہیں، وہ حق لے کے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، نمبر 1 فیصلہ لے کے آتے ہیں، وہی لے کے آتے ہیں، تم اس کے اہل نہیں ہوگے، تمہارے پاس فرشتے آئیں۔ نمبر 2، یا فرشتے آتے ہیں کس کا؟ یہ عذاب لے کے آتے ہیں، اور اس کا ابھی تک وقت آیا نہیں ہے، وہ متعین وقت آئے گا تو آئیں گے فرشتے۔ ٹھیک ہے، یا فرشتے خوشخبریاں دینے کے لیے آتے ہیں اور تم اس کے اہل نہیں ہو، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ 2 حق فرشتے لے کر آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور لوط علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے آگے، یہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ تفصیلی جواب وہاں آئے گا کہ دیکھو نا، فرشتے حق لے کے آئے نا، کیا حق لے کے آئے؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کے آئے اسحاق کی، اور لوط علیہ السلام کی قوم پر بھی کیا لے کے آئے؟ حق لے کر آئے، اور یہ سمجھایا کہ دیکھو فرشتے اس طرح سے آتے ہیں، پھر عذاب لے کر آتے ہیں، پھر تو مہلت نہیں دی جائے گی۔ وما كانوا اذا منظرین، اور جب فرشتے اترتے ہیں، وما كانوا اذا منظرین، اس وقت ان کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ باقی رہی یہ بات کہ تمہارا یہ کہنا کہ اے وہ رسول جس پر ذکر اتارا گیا ہے، اللہ کہہ رہا انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے، یہ رسول اپنی طرف سے نہیں لایا ہے، ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے، اور جب اتارا ہم نے ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ یہ اعزاز قرآن مجید کا ہے۔ دوسرا والا نزلنا ذکر، اللہ نے آسمان سے کتابیں تو باقی بھی اتاری ہیں۔ انزلنا التورات، اللہ نے تورات کو اتارا، انجیل کو اتارا۔ آتینا داود الزبورا، داود علیہ السلام کو زبور اللہ پاک نے عطا فرمائی، اور دیگر انبیاء کو صحیفے اللہ پاک نے عطا فرمائے۔ نزول تو سب کا سب کتابوں کا اللہ کی طرف سے ہوا، لیکن حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف قرآن مجید کی دی۔ حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر جو اللہ پاک نے لی ہے وہ صرف قرآن مجید کی ہے، باقیوں کی نہیں ہے۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ، اس لیے کہ ان کو، یہود کے علماء کو، کتاب کی حفاظت کا مکلف بنایا گیا کہ تم نے کتاب کی حفاظت کرنی ہے، انہیں مکلف بنایا گیا۔ لیکن ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے لیے یہ اعزاز ہے کہ اللہ پاک نے اس کی ذمہ داری حفاظت کی خود ہی لی ہے، لہٰذا دنیا کا کوئی انسان اس میں تغیر تبدل نہیں کر سکتا۔
اور ہزاروں لوگوں نے کوششیں کی ہیں اس میں تبدل تغیر کرنے کی، لیکن آج تک کوئی کامیاب نہیں ہوا اور نہ کامیاب ہوگا قیامت تک۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، بے شک ہم نے اس کو اتارا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں اور حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آخری رسول ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد اگر کسی اور رسول نے آنا ہوتا تو اللہ پاک کتاب کو محفوظ نہ رکھتا۔ نیا رسول آئے گا تو نئی کتاب لے آئے گا، نیا رسول آئے گا تو نیا دین اور نئی شریعت لے کے آئے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول، آخری نبی، آپ کا دین، آپ کی کتاب، آپ کی شریعت، آپ کی سنت قیامت تک اسی طرح سے محفوظ رہے گی۔ اور جب کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک نے لی ہے، اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لیں، تو کتاب کی تمام تشریحات بھی اس کی ذمہ داری بھی اللہ پاک نے لی ہوئی ہے۔ لہٰذا کتاب کی شرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ساری کی ساری وہ کتاب کی شرح ہے، وہ قرآن مجید کی تشریح ہے۔ آپ نے اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے ارشادات کے ذریعے سے قرآن کی شرح فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں نا، کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق کیا تھے؟ قرآن ہی تو تھا، آپ کی ساری زندگی قرآن کے مطابق تھی۔ تو آیات کی تشریح بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور وہ بھی محفوظ ہے، قیامت تک محفوظ رہے گی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْ، یہی وجہ ہے اللہ پاک نے ہر زمانے میں ایسے اشخاص کو پیدا کیا۔ بڑی غور سے اس بات کو سنیے اور سمجھنے کی کوشش فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی اللہ نے کیسے محفوظ کی، کتنی باریک باتیں رسول اللہ کی محفوظ ہیں۔ کیا میں چند مثالیں عرض کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے کیسے تھے؟ آپ سوتے میں سیدھا ہاتھ کہاں رکھتے تھے، الٹا ہاتھ کہاں رکھتے تھے؟ محفوظ ہے۔ آپ جب صبح بیدار ہوتے سب سے پہلا کام کیا کرتے تھے؟ یہ بھی محفوظ ہے۔ آپ سوتے میں کیا پڑھتے تھے، جاگتے میں کیا پڑھتے، بیت الخلاء جاتے میں کیا پڑھتے، نکلتے میں کیا پڑھتے، سب محفوظ ہے کہ نہیں؟ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیسا کیا وہ بھی محفوظ ہے۔ آپ نے 2 انگلیوں کو یوں جوڑا کتنی بار وہ بھی محفوظ ہے۔ کون سی چیز ہے جو محفوظ نہیں ہے؟ ارشاد اور اقوال، آپ کی زبان سے نکلنے والے جملے اور آپ کے جسم سے صادر ہونے والے اعمال تو بعد کی چیز ہے، آپ کے اشارے بھی محفوظ ہیں، آپ کے اشارے بھی محفوظ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم روئے کب وہ بھی محفوظ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہنسے کب وہ بھی محفوظ، آپ کا تبسم تھا، یعنی آپ علیہ السلام جب ہنستے تھے تو مسکراتے تھے، زیادہ کب ہنسے آپ علیہ السلام، یعنی اتنے ہنسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکیلے دانت نظر آنے لگ گئے، اس بات کو بھی صحابہ نے محفوظ کیا ہوا ہے۔ تو اس زمانے میں آج کل کی کا جو ہے نا نظام تو حفاظت کا تھا نہیں کہ جناب ایک ایک چیز آپ نوٹ کریں، ایک ایک چیز آپ محفوظ کریں، ایک ایک چیز آپ لکھیں، یہ انتظام، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو صحابہ نے ایسے محفوظ کیا۔ جب ایسے محفوظ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، تو پھر دوسری بات یہ سمجھیے کہ کسی بھی زمانے میں اگر کوئی شر پسند لوگ ایسے آئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط باتوں کو منسوب کریں جو آپ علیہ السلام نے نہ کہی ہوں، نہ بتائی ہوں، نہ کی ہوں، اللہ نے ایسے رجال کو پیدا فرمایا جنہوں نے اس کھرے اور کھوٹے میں بالکل فرق کر دیا کہ یہ رسول اللہ کی بات نہیں ہے، یہ من گڑت ہے، یہ بھی اللہ کا نظام ہے، یہ اسی کی حفاظت ہے، یہ قرآن کی حفاظت ہے۔ اس لیے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور تحقیق ہم نے بھیجا ہے من قبل کا آپ سے پہلے، فی شیع الاولین، آپ سے پہلے بھی ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے، فی شیع الاولین، گزشتہ جماعتوں کے گروہوں میں، شیعہ گروہ کو کہتے ہیں، الاولین پہلے لوگوں کے گروہوں میں ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے، اور آج یہ آپ کا استہزاء کرتے ہیں۔ وما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، اور جب بھی کوئی رسول آیا تو قوم نے اس کا استہزاء کیا ہے، لہذا آپ غمگین نہ ہوں۔ یہ تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جا بجا تسلی کے کلمات آئیں گے۔ وما یاتیہم من رسول، اور نہیں آیا کوئی بھی رسول الا کانوا بہ یستہزئون، مگر قوم اس کے ساتھ استہزاء اور مذاق اڑاتی تھی۔ کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، اس طرح سے ہم نے اس استہزاء کو ڈال دیا ہے فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں۔ یہ ذرا بات سمجھیے گا، ہم نے ڈال دیا ہے مجرموں کے دلوں میں استہزاء،
یا ہم نے ڈال دیا ہے قرآن مجید کی مخالفت کرنا ان کے دلوں میں ہم نے ڈال دیا ہے؟ دیکھو جب حق بات آتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ جو شخص حق کو تسلیم کرنے والا ہوتا ہے وہ حق بات سن کر سمجھ کر اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس پر ایمان لاتا ہے، اس کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے، اس کو دل و جان سے قبول کرتا ہے۔ لیکن جو ضدی اور عنادی ہوتا ہے وہ حق بات کے آنے کے بعد وہ مزید ضدی بنتا ہے۔ کیوں ضدی بنتا ہے؟ اس کو حسد ہونے لگتا ہے، اس کو چڑچڑاپن آ جاتا ہے کہ یہ کیا ہر روز یہ ترقی کر رہے ہیں، ہر روز ان کا ایمان بڑھ رہا ہے اور یہ نئی نئی باتیں لے کے آ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے ہر امت میں ایسا رہا کہ ضدی اور ہٹ درم لوگوں کو جب بھی اللہ کی طرف سے احکامات آتے چلے گئے ان کی ہٹ درمی اور بڑھتی چلی گئی، ان کی ضد اور عناد اور بڑھتا چلا گیا۔ تو اس طرح سے کذالک نسلکہ، ہم اس قرآن کو، بعض نے یہ ترجمہ لکھا ہے کہ ہم اس قرآن کو اس طرح سے ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں جس طرح سے کسی کے سینے میں چبھن ہوتی ہے، سلاخ چبائی جائے تو اسے چبھن ہوتی ہے، اسی طرح سے قرآن ان کے سینوں میں چبھتا ہے۔ ان کو بات سمجھے جی؟ قرآن انہیں کیا ہوتا ہے؟ چبھتا ہے، تکلیف ہوتی ہے ان کو، اور یہ ہوتی رہے گی۔ لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین، یہ ایمان نہیں لائیں گے حالانکہ ان کے سامنے کتنی مثالیں آ چکی ہیں۔ وقد خلت بمعنی مضت، گزر چکی ہیں ان کے سامنے سنت الاولین، پہلوں کی کتنی مثالیں، یہ گزشتہ قوموں کی مثالیں نہیں گزری، آگے آئے گی۔ ولو فتحنا علیہم بابا من السماء فظلوا فیہ یعرجون، اور انہوں نے مطالبہ یہ کیا تھا، کیا مطالبہ کیا تھا کہ لو ما تاتینا بالملائکہ، کہ آپ کیا اتاریں؟ فرشتے اتار کے لے آئیں، اگر آپ نبوت پر سچے ہیں تو فرشتے لے کے آئیں، معجزہ دکھائیں۔ اس پر فرمایا وَلَوْ فَتَحْنَا، یہ بات فرشتوں کی کرتے ہیں، اگر ہم کھول دیں سارا ہی آسمان کھول دیں، وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، ہم آسمان کا دروازہ کھول دیں اور وہاں سے فرشتے اترنے لگ جائیں اور ان کو بھی ہم طاقت دیں، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، یہ سارا دن اس راستے پر چڑھتے چلے جائے، تب بھی یہ کہیں گے سُکِّرَتْ أَبْصَارُنَا، ہماری آنکھوں پر نظر بندی کر دی گئی ہے۔ بل نحن قوم مسحورون، نہیں بلکہ ہمارے پر سحر اور جادو ہو گیا ہے، یہ اوپر، یہ جناب فلاں اوپر چڑھ گیا، نہیں وہ چڑھا نہیں ہے، وہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو ضدی آدمی کا پھر کیا حال ہے؟ یعنی اس سے بڑا کیا معجزہ ہو سکتا ہے کہ آسمان پھٹے، تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پھٹ جائے اور تمہیں اللہ چڑھنے کی بھی صلاحیت دے دے اور وہاں سے فرشتوں کا بھی نزول ہو، یہ سارا منظر دیکھ کر بھی وہ ضرور یہ کہیں گے سکرت ابصارنا، ہمارے اوپر نشہ ڈال دیا گیا ہے، ہماری آنکھوں پہ نظر بندی کر دی گئی ہے۔ بل نحن مسحور قوم مسحورون، اور ہمیں سحر کیا گیا۔ یعنی اس سے بڑا کیا معجزہ ہو سکے گا کہ یہ خود کلام قرآن مجید خود معجزہ ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ ایک امی شخص جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا، جس ماحول کے اندر لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں، اس شخص کی زبان پر ایسا فصیح بلیغ کلام جاری ہوا، یہ کیا ہے؟ یہ معجزہ نہیں ہے؟ اور پھر اس کی مثال لانے سے عاجز ہیں، کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ یہ ٹھیک گزشتہ قوموں کی خبریں بتاتا ہے، کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ تم یہود و نصارہ سے ملتے ہو اور جب ان کے سامنے تم آیات کے تذکرے کرتے ہو تو وہ کہتے ہیں ہاں ہمارے ہاں تورات میں بھی اس طرح کی باتیں آئی ہیں، ٹھیک وہی باتیں بتاتا ہے، قوم عاد کی باتیں، قوم سمود کی، قوم نوح کی، اتنی بڑی حالات اور تاریخ تمہارے سامنے یہ بیان کرتا ہے، اور یہ کیا کم معجزہ ہے؟ اور پھر اسی طرح سے چاند کی طرف اس نے اشارہ کیا اور وہ چاند 2 ٹکڑے ہوا، اس سے بڑھ کر اور کیا تمہیں معجزہ چاہیے؟ تو یہ ہے، فرمایا کہ اگر بڑے بھی معجزات دکھائیں اور آسمان بھی پھٹ جائے تو لقالو کہیں گے انما سکرت ابصارنا، ہماری آنکھوں میں نظر بندی کر دی گئی ہے، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم تو جادو کیے ہوئے لوگ ہیں، ہماری عقلوں میں اور ہمارے فہم میں پردے ڈال دیے گئے ہیں، مطلب اس نے سب جادو کر دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ذرا سی بات پر آج کل بھی لوگ جادو، کسی نے کچھ کر دیا ہوگا، کسی نے، ضد اپنی ہے، قصور اپنا ہے، جرم اپنا ہے، وہاں پر بھی یہی تھا کہ جرم اپنا ہے منسوب دوسرے کی طرف، سمجھے جی، نبی کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اس نے جادو کر دیا ہمارے اوپر۔ ظالموں کیسی بات کرتے ہو،
آج اپنی بدعملیاں ہوتی ہیں، اپنے گناہ ہوتے ہیں، اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق میں تنگی آ جاتی ہے، اپنے گناہوں کی وجہ سے گھر میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، اپنے گناہوں کی وجہ سے گھر میں اختلافات ہو جاتے ہیں، لیکن منسوب کرتے ہیں کسی نے کچھ کر دیے۔ کبھی اپنے اعمال کو سوچا ہے؟ اپنے اعمال پر فکر کرنی چاہیے کہ میرے کیا اعمال ہے، کہ میرے کسی بدعملی کی وجہ سے یہ نتیجہ تو نہیں آ رہا۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ۔ آسمان کی مخلوق کا خالق بھی اللہ ہے، فرشی مخلوق، فرشی عرشی، اوپر کی مخلوق کا خالق بھی اللہ ہی ہے، نیچے کی مخلوق کا خالق بھی اللہ ہی ہے، اور روزیاں بھی وہی دیتا ہے، موت و حیات کا مالک بھی وہی ہے۔ اس رکوع کے اندر یہ باتیں ہیں 4 کہ آسمانی مخلوق کا خالق بھی اللہ، زمینی مخلوق کا خالق بھی اللہ، روزیاں بھی وہی دیتا ہے، اور موت و حیات کا مالک بھی وہی ہے۔ دیکھیں وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے آسمان کو بنایا، وَلَقَدْ جَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا، فِي السَّمَاءِ آسمان میں، بُرُوجًا بڑے بڑے ستارے ہم نے بنائے آسمان میں، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے اس آسمان کو مزین کیا ہے دیکھنے والوں کے لیے۔ بروج برج کی جمع ہے، اور برج کہتے ہیں بڑی جسامت والی کوئی چیز، بڑے قد و قامت والی کوئی چیز۔ تو اس سے مراد آسمانی ستارے، سیارے ہیں جو فضاؤں کے اندر گردش کر رہے ہیں، یہ بڑے بڑے برج اللہ پاک نے بنائے ہیں، اس میں سورج، چاند، ستارے، سیارے، سب کچھ ہی اللہ نے بنایا۔ اور بعض نے یہ بھی معنی لکھا ہے کہ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، ہم نے آسمانوں کے اندر رکاوٹیں پیدا کی ہیں۔ کیا کہ آسمانوں سے، وہاں سے کہکشاؤں سے جو گرتے ہیں ٹکڑے ستارے، اگر اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ نظام نہ ہو تو یہ ایک دم سارا زمین پر گرے اور زمین فنا ہو جائے۔ اللہ پاک نے ان کے لیے رکاوٹیں پیدا کی ہیں۔ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ الرَّجِيمٍ، اور ہم نے اس آسمان کی حفاظت کی ہے، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ الرَّجِيمٍ، ہر دھدکارے ہوئے شیطان سے، إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ، ہاں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اسْتَرَقَ السَّمْعَ، شیطان چوری چھپ کے جو بات لے لیتا ہے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، اس کے پیچھے لگ جاتا ہے ایک چمکتا ہوا انگارہ۔ کہ کبھی یہ شیطان اوپر جاتے ہیں اور بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاتے ہیں، اور کوئی بات ملائکہ کی اچک لیتے ہیں، کوئی بات کا کوئی جز اچک لیتے ہیں، تو زمین پر آنے سے پہلے ہی ان کو جلا دیا جاتا ہے، راکھ کر دیا جاتا ہے، کوئی شے یہ نیچے نہیں لا سکتے۔ لہٰذا کاہن اور نجومی اور اس قسم کے لوگ جو غیب کی خبریں آپ کو دیتے ہیں اور بتاتے ہیں، سب بےہودہ باتیں ہیں۔ آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا، آپ کی قسمت کیسے ہوگی، بھائی یہ سب بیکار باتیں، یہ سب علم غیب ہے، اللہ پاک ہی جانتا ہے، علم غیب ہے۔ وہ تمہارے چہرے کے تاثرات کو دیکھ کر آپ کی پریشانیاں 4-6 گنواتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ بس یہ تو بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے، ایسا نہیں ہے، سمجھے جی۔ وہ ہمارے ایک جاننے والے تھے، جماعت میں لگ کے ماشاءاللہ، اور بڑا ان کی زندگی میں انقلاب آیا، تو وہ پہلے یہ کام کرتے تھے، یہ طوطے والا، تمہارا ہفتہ کیسے گزرے گا، تو قسمت دیکھتا ہے، وہ فال نکالتا ہے، پھر اس کو وہ پڑھتے ہیں، اس بیچارے کی اپنی قسمت کا برا حال ہوتا ہے، جس طرح سے وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے روڈ میں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم 2 آدمی تھے، اور ہم نے آپس میں یہ طے کیا ہوا تھا کہ آپ کے پاس جو پریشان حال ہوگا اس کو تو میرے پاس لائیے گا، اور میرے پاس جو ہوگا میں آپ کے پاس لاؤں گا۔ اچھا، یہ پہلے اس سے احوال لے لیتے اور اس کے پاس لے جا کے بزرگ کے پاس، جس کو بزرگ بنایا ہوا تھا، اس کو بتاتے اس کے اتنے بھائی ہیں، اتنی بہنیں ہیں، اس کا ایسا گھر ہے، اس کا یہ ہے، اس کا وہ ہے، پورا کا پورا ڈیٹا اس کو پہلے سے بتا دیتے۔ جیسے ہی اس کے پاس پہنچتا تو وہ کہتا اچھا تمہارا نام یہ ہے، ہاں یہ نام ہے، اچھا تم اتنے بھائی ہو، جی اتنے بھائی ہیں، اتنی بہنیں ہو، اتنی، وہ جو بتاتا تو اس کو حیرانگی ہوتی کہ اس کو کیسے پتہ چل گیا، حالانکہ وہ پہلے سے پٹی گئی ہوئی ہے ادھر، سمجھے جی۔ تو اس طرح سے مل بیٹھ کر کھاتے تھے، لیکن اللہ پاک نے تبلیغ کی برکت سے ہدایت دی۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس قسم کی گمراہیاں اس وقت دنیا میں موجود ہیں،
سمجھنے کی ضرورت ہے حقائق کیا ہے. کیا اللہ پاک نے جا بجا یہ نہیں فرمایا علم غیب کا علم، غیب کا علم صرف اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے. اوپر سے کوئی اچکتا ہے اور اچک کر وہ نیچے لانے کی بھی کوشش کرتا ہے، اول تو لا نہیں سکتا، اگر لانے کی کوشش کرتا ہے تو فوری شہاب مبین اس کے پیچھے پڑتا ہے اور اس کو جلا دیتا ہے. تو اس لیے اس قسم کے نظریات سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنا ایمان کا تحفظ کریں. باطل نظریات، باطل چیزیں، توہمات، اپنے دلوں میں اس قسم کی چیزوں کو بیٹھانا، یہ سب فضول باتیں ہیں. والارض مددناها والقینا فی، اب زمینی مخلوق کا خالق بھی اللہ ہے. والارض مددناها، اور زمین کو ہم نے پھیلایا. والقینا فیہا رواسیہ، اور اس میں ہم نے گاڑ دیا پہاڑوں کو. القینا ڈال دیا، فیہا اس میں رواسیہ پہاڑوں کو. وانبتنا، اور ہم نے اگا دیا فیہا اس زمین میں من کل شیء ہر چیز کو موزون ایک مقدار کے مطابق، ایک وزن کے مطابق. یعنی زمین میں جتنی ضرورت ہے اتنا ہی اللہ پاک نے زمین کے اندر غلہ اگانا ہے، اتنا ہی اللہ پاک نے زمین کے اندر نظام بنانا ہے. ہاں کبھی کبھی اللہ پاک غلے کو روک لیتا ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ کے پاس غلہ نہیں ہے، اللہ کے پاس انتظام نہیں ہے. یہاں سے وہ بات بھی جو ہے نا، وہ سوال بھی چھٹ جاتا ہے، اور چھٹنا چاہیے کہ جناب کیا ہے، فیملی منصوبہ بندی کریں گے. کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ جناب کھائیں گے کہاں سے؟ اگر زیادہ بچے ہو گئے تو کھائیں گے کہاں سے؟ بھائی ایک آدمی اپنے گھر کا نظام جانتا ہے. ایک اسکول کے اندر پرنسپل اسے پتہ ہے کہ میرے اسکول میں کتنی جگہ ہے، اتنے ہی بچوں کو اس نے داخلہ دینا ہے. تو کیا اللہ تبارک تعالیٰ جس نے کائنات میں انسانوں کو بنایا ہے، جو ہر چیز کا خالق و مالک ہے، اسے نہیں معلوم کہ کتنے انسان ہیں، ان کے لیے کتنی روزی دینی ہے؟ یہ بالکل بیکار سی بات ہے. جس چیز کی ذمہ داری 100% اللہ پاک نے اپنے پاس رکھی ہے، اس کے تم خود مختار بن بیٹھے ہو. خود مختار کیوں بن بیٹھے ہو؟ الا ان النفس لن تستکمل، ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقها. کوئی جان اس وقت تک نہیں مرتی، موت نہیں آتی جب تک اپنا رزق نہ مکمل کر لے. صاف صاف حدیث میں آیا تمہیں اس طرح سے رزق تمہارا ڈھونڈتا ہے جس طرح سے تمہیں موت ڈھونڈتی ہے. موت سے فرار نہیں، رزق سے بھی فرار نہیں. جو رزق تمہارے نصیب میں لکھا ہے وہ تمہارے پاس پہنچتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ دنیا تو دار الاسباب ہے، ہمیں اسباب کے بنانے کا مکلف بنایا گیا ہے. بس اسباب اتنا ہی ہے جیسا کہ ایک آدمی کاٹتا ہے اور چھری ہاتھ میں رکھتا ہے تو وہاں چھری نہیں کاٹتی ہے، پیچھے آدمی کا ہاتھ استعمال ہو رہا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح سے روزی آپ کے اس آلے اور سبب سے نہیں آتی جس کو آپ نے سبب بنایا ہوا ہے، دکان ہے یا جو کچھ بھی ہے. روزی دینے والا اللہ پاک ہے. تو اس نظریے کو رکھو، سبب کو سبب کی درجہ پر رکھو، سبب کو رب نہ بناؤ، سبب کو معبود نہ بنایا کرو. اور فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے بنایا ہے تمہارے لیے زمین کے اندر معائشہ، روزیوں کے اسباب ہم نے تمہارے لیے بنائے، کھانے کی، پینے کی، رہنے کی چیزیں. وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور تم نہیں رزق حاصل کر سکتے، تم روزیاں دینے والے تھوڑے ہو، تم کہاں ہو. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، اور ہر شے کا خزانہ ہمارے پاس موجود ہے. ہمارے روزیوں کا، اولادوں کا، بیٹوں کا، بیٹیوں کے خزائن ہمارے پاس ہیں. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُوم، اور ہم نہیں اتارتے مگر ایک خاص مقدار کے مطابق، جتنی ضرورت ہوتی ہے ہم اتنا اتارتے ہیں. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، اب ایک مشاہدہ دکھایا. مشاہدہ یہ دیکھتے نہیں ہو، ارسلنا ہم بھیجتے ہیں، الریاح ہواؤں کو، لواقحہ جو بادلوں سے، بوجھل بادلوں سے بھری ہوئی، ایسی ہواؤں کو ہم بھیجتے ہیں جو بوجھل بادلوں کو اٹھاتی ہیں. فانزلنا من السماء ماء، پھر ہم ان بادلوں سے برساتے ہیں پانی. فاسقیناکموہ، اور ہم وہ پانی تمہیں پلاتے ہیں. وما انتم لہ بخازنین، تم اس پانی کو خزانہ نہیں کر سکتے. تم کہاں خزانہ کرو گے؟ اللہ اکبر. سمندروں سے اللہ پاک پانی کو اٹھاتا ہے اور بخارات کو کی شکل میں فضاؤں میں بلند ہوتا ہے، یہ بادل بنتے ہیں، پھر یہ برستا ہے، پھر اللہ پاک اس پانی کو برف کی شکل میں پہاڑوں پر جا کے جمع کرتا ہے، اسٹاک کرتا ہے، پھر وہاں سے وہ پگھل کے پھر وہ سمندروں میں آتا ہے، پھر یہ اوپر جاتا ہے. وہ کھارے کو میٹھے میں، میٹھے کو کھارے میں کون بدلتا ہے؟
اس لیے فرمایا وما انتم لہو بخازنین، تم خزانہ نہیں کر سکتے ہو. اگر زمین سمندر کے اندر پانی جو ہے اس کے اندر اگر کھارا پن نہ ہو تو ساری نجاستیں جو اس کے اندر جاتی ہیں یہ تو بدبودار ہو جائے. اس کا کھارا پن ہی ہے جو اس کی نجاستوں کو تحلیل کر دیتا ہے، گندگیوں کو تحلیل کر دیتا ہے. تو یہ اللہ پاک نے انسان کے لیے نظام بنایا ہے پانی کے محفوظ کرنے کا. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، اور ہم ہی موت اور حیات کے مالک ہیں، ہم ہی زندہ کریں گے اور ہم ہی موت دیں گے. وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی وارث ہیں، ہم ہی تمہارے وارث ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور ہم خوب جانتے ہیں جو تم سے پہلے جا چکے اور جو تم کے بعد آئیں گے، ہم ان کو سب کو جانتے ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور تیرا پروردگار ان سب کو جمع کرے گا، پہلوں کو بھی اور بعد والوں کو. انہ حکیم علیم، بے شک وہ حکمت والا اور جاننے والا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. اب یہاں یہ سمجھایا اس دوسرے رکوع کے اندر حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کا تذکرہ آیا. قرآن مقدس میں یہ تذکرہ تقریباً 7 جگہ پر آتا ہے، لیکن ہر جگہ اس کی وجہ الگ ہوتی ہے. مختلف وجوہات کی بنیاد پر اس تذکرے کو دوبارہ بار بار دہرایا جاتا ہے. کہیں اس لیے آیا ہے جیسے کہ سورۃ البقرہ میں ہے، وہاں اس لیے آیا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے انسان کو زمین کی خلافت عطا فرمائی ہے، اور اس خلافت میں یہ شیطان ازل سے تمہارا دشمن ہے، تمہیں اس میں یہ مسئلے کرے گا اور تمہارے سامنے جو ہے وہ روڑے اٹکانے کی کوشش کرے گا. یہاں پر بھی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ، ایک تو دونوں کا مادہ بتایا کہ انسان کی تخلیق کس چیز سے ہوئی ہے اور شیطان کی تخلیق کس چیز سے ہوئی ہے. اس لیے یہاں آدم علیہ السلام کا اور شیطان کا تذکرہ کیا کہ دونوں کی تخلیق کا مادہ سمجھایا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ دونوں کی ازلی دشمنی بھی بتائی گئی کہ ازل سے شیطان تمہارا دشمن ہے. دیکھو، اور ہم نے پیدا کیا انسان کو من صلصال من حمأ مسنون، صلصال حمأ مسنون. دیکھو انسان کے لیے جو چیز الفاظ استعمال ہوئے، تخلیق انسانی کس چیز سے ہوتی ہے؟ نمبر 1 تراب، نمبر 2 طین، مٹی. تراب بھی مٹی کو کہتے ہیں، طین یہ بھی مٹی لیکن جس میں پانی ملا ہوا ہو، کیچڑ کی طرح، گارا جس کو آپ کہتے ہیں، طین. اور اسی طرح سے صلصال حمأ مسنون، یہ 5 الفاظ ہیں جو تخلیق آدم، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے استعمال ہوئے. پھر عام انسان کی جو تخلیق ہے اس میں یہ 5 اجزاء کے علاوہ ایک اور جز من نطفۃ، ایک حقیر پانی سے پیدا کیا، پانی کے قطرے سے. نطفۃ امشاجن، ماں باپ کے ملے جلے قطرے سے، مرد عورت کے ملے جلے قطرے سے پیدا کیا. اب یہ جو 5 اجزاء ہیں مٹی کے، میں بتاتا ہوں 5 اجزاء مٹی کے، اور عام انسان کو نطفے سے پیدا کیا. تو پھر دونوں میں فرق کیا ہوا؟ معنی یہ ہوا کہ اصل انسان حضرت آدم تو مٹی کے ان 5 اجزاء سے ان کی تخلیق ہوئی، اور جن سے انسان اس کی تخلیق ہوتی ہے کس سے؟ نطفے سے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہر انسان کی تخلیق تو یعنی آدم علیہ السلام کے علاوہ ہر انسان کی تخلیق نطفے سے ہے، لیکن وہ نطفہ کس سے بنتا ہے؟ وہ خوراکوں سے پیدا ہوتا ہے، اور وہ خوراکیں کہاں سے حاصل ہوتی ہیں؟ وہ زمین سے حاصل ہوتی ہیں، مٹی سے حاصل ہوتی ہیں. تو گویا کہ ہر انسان کی تخلیق مٹی سے ہی ہے، لیکن واسطے کے ساتھ، یا تو آدم کے واسطے سے اور یا یہ ہے کہ نباتات کے واسطے سے. تو ہر انسان کی تخلیق مٹی سے ہوتی ہے. اب یہ جو 5 الفاظ انسان کی تخلیق کے لیے استعمال ہوئے مٹی کے، ایک عرض کیا کہ تراب، تراب تو ہر قسم کی مٹی کو کہا جاتا ہے. دوسرا لفظ استعمال ہوا طین، تو طین کہتے ہیں وہ مٹی جس میں گارا ملا ہوا ہو. اور پھر یہ 2 جب اس کے اندر آپ پانی ڈالیں گے تو وہ گارا بن جائے گا، وہ کیا کہلاتی ہے؟ طین کہلاتی ہے. یہ دوسرا حصہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد حمأ کہتے ہیں کہ جب وہ رکھے سڑ جائے، سڑاہٹ اس میں آ جائے، یہ حمأ کہتے ہیں. اور پھر مسنون کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر بدبو بھی پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے جی، کہ وہ مٹی کے اندر جب پانی ملایا گیا تو وہ تو تھا طین، کیچڑ تھا. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ رکھے پڑے کیا ہوا؟ وہ گارا ایسا بن گیا کہ وہ کالا اور سیاہ سڑا ہوا. حما کالا سیاہ سڑا ہوا. اور مسنون پھر اس میں کیا ہو گیا؟ بدبو بھی پیدا ہو گئی.
مکث طویل کی وجہ سے، زیادہ زمانہ گزرنے کی وجہ سے، وقت گزرنے کی وجہ سے اس میں بدبو پیدا ہوئی. پھر اس کے بعد پھر وہ خشک ہوتے 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 جب وہ بالکل خشک ہو گیا، اندر سے رطوبت ختم ہو گئی، تو اب وہ بنا ہے صلصال. بات سمجھے جی؟ اب بنا ہے صلصال. اب سمجھیے گا، آدم علیہ السلام کی مٹی زمین سے اٹھائی گئی، پھر اس کے اندر پانی ڈالا گیا، یہ طین بن گئی. ٹھیک ہے، پھر پڑے پڑے ایک زمانہ گزرا، وقت گزرا، تو جب وقت گزرا تو پھر کیا بن گیا؟ حما بن گیا، سڑا ہوا. اور پھر اس کے بعد مسنون، اس میں بدبو پیدا ہوئی. پھر اس کے بعد پڑے پڑے جب اس کے اندر سے وہ رطوبت ختم ہو گئی تو وہ ٹھیکری کی طرح بن گئی. اس کو کہتے ہیں صلصال، کہ جس پر اگر آپ ہاتھ مارے تو وہ بجنے کی آواز آئے، کوئی چیز مارے تو اس کے ساتھ آواز آئے. اس کو کہتے ہیں صلصال. تو جب اس پتلے کی یہ کیفیت ہوئی، صلصال والی بجنے والی کیفیت ہو گئی، تو پھر اس کے اندر سور پھونکا گیا، پھر اللہ پاک کی طرف سے روح پھونکی گئی. دیکھو، والجان، اور ہم نے اور پیدا کیا، خلقنا الجان، جن کو خلقنا ہو ہم نے پیدا کیا، من قبل، اس سے پہلے. کس سے پہلے؟ آدم علیہ السلام سے. من نار السموم، کس سے؟ نار، آگ. السموم، آگ کا جو دھواں اس سے بنایا گیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور اب تخلیق انسان کا مقصد تھا، اور جب ہم نے کہا، رب نے کہا ملائکہ کو، انی خالق بشرن، میں ایک پیدا کرنے والا ہوں انسان، من صلصال من حمأ مسنون، ایک سیاہ سڑے ہوئے بدبودار گارے کی بجتی ہوئی مٹی سے. سمجھے جی؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اور جب میں اس کو برابر کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اپنی روح پھونک ڈالوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب کے سب گر پڑنا اس کے سامنے. یہ تفضیل آدم ہے، آدم کی فضیلت ظاہر کرنا ہے، انسان کی فضیلت ظاہر کرنا ہے سب مخلوقات پر کہ یہ انسان مسجود ہے. اور فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سب نے سجدہ کیا ملائکہ نے، مگر اجمعون اکٹھے ہو کر، الا ابلیس، مگر ابلیس نے. ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے انکار کر لیا کہ وہ سجدے والوں میں سے ہو جائے، سجدے والوں میں نہیں ہوا، یعنی اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا. قال، اللہ نے کہا، یا ابلیس ما لک، ابلیس ابلاس سے ہے، اور ابلاس کا معنی مایوس ہو جانا، مایوس، یہ اس کا نام ہے، سمجھے، وصفی نام ہے. عزازیل آسمانوں میں اس کو کہتے ہیں، اور ابلیس ابلاس سے ہے، اور شیطانہ شیطنت سے ہے، شرارتی. یہ سارے الفاظ سمجھنے کے، سمجھے جی. مالکا اللہ تکون مع الساجدین، کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ کیوں نہیں ہوا؟ قال، کہنے لگا، لم اکن، میں نہیں ہو سکتا، لاسجد، کہ سجدہ کروں، لبشرن، ایسے انسان کو، خلقتہ، جس کو تو نے بنایا ہے، من صلصال، صلصال بجتی مٹی سے. کون سی بجتی مٹی؟ من حمأ مسنون، جو سیاہ سڑے ہوئے بدبودار گارے کی ہے، میں نہیں سجدہ کرتا. قال، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، فخرج منہا، نکل جا جنت سے. یہ ثمرہ ہے استکبار کا، تکبر کا نتیجہ، تکبر کا نتیجہ. فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، بات سمجھے جی؟ تو شیطان کو جنت سے جو نکالا گیا، یا اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی اور لعنت کا جو یہ حصہ ملا، کس بنیاد پر ملا بھائی؟ جی، تکبر، یہ لفظ آپ کہیں گے تکبر ہے. حسد تھا اس کو آدم علیہ السلام سے، تکبر ہوا. تو یہ سب سے پہلا گناہ ہے، سب سے پہلا گناہ کبر. اور یہ حسد کی بنیاد پر کہ اس کو اتنا مقام کیوں مل رہا ہے، میں اس سے بہتر. نفس سجدہ کے ترک کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ تکبر کی وجہ سے، استکبار کی وجہ سے. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ، اور تیرے پر لعنت ہوگی، اِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک. اللہ پاک نے کہا تیرے پر لعنت ہوگی. قال، کہنے لگا، اچھا یہ بات ہے. رب فَأَنذِرْنِي، پھر میرے پروردگار پھر تو مجھے مہلت دے دے، اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جس دن یہ اٹھائے جائیں گے اس وقت تک تو مجھے مہلت دے. اس کا بھی یقین تو تھا کہ اٹھائے جائیں گے، قیامت کا یقین اسے بھی ہے. قال، اللہ نے کہا ٹھیک ہے، فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ، تجھے مہلت ہے، جا. لیکن یہ مہلت الی یوم الوقت المعلوم، ایک متعین دن تک.
ایک متعین دن تک ہے، یعنی نفخہ اولا، پہلی سور پھونکے جانے تک تجھے مہلت ہے اور تیری ذریت کو مہلت ہے، جو کرنا ہے کرو. یا تجھے مہلت ہے، ہر آدمی کے حق میں تجھے مہلت ہے اس کی موت تک. موت سے پہلے پہلے جب وہ توبہ کرے گا میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا. قال رب، کہنے لگا رب بما اغویتنی، اے اللہ جس کے سبب تو نے مجھے دھتکارا ہے، اغویتنی جس کے سبب تو نے مجھے ذلیل کیا ہے، لأزینن لہم فی الارض، میں دنیا ان کے لیے مزین کر کے دکھاؤں گا، دنیا مزین کر دوں گا، ہر گناہ ان کے سامنے اچھا کر کے دکھاؤں گا. تو اس لفظ سے سبق سمجھایا جا رہا ہے کہ شیطان ورغلاتا کیسے ہے. وہ پکڑ کر کسی کو گناہ کی طرف نہیں لے جاتا، وہ انسان کے سامنے گناہ کو خوبصورت کر کے لے آتا ہے. ارے سمجھے بات؟ ہاں بس ایسے ہی مثال سمجھ لو نا کہ ایک شخص کے سامنے زہر جناب ایک خوبصورت کسی برتن میں پھول میں اور اوپر جناب سونے کی چاندی کی کلی چڑھا کر اس کے سامنے زہر لایا گیا ہو، خوشبو بھی لگائی ہو، کھانے کی خوشبو بھی اس کے اندر سے آ رہی ہے، بڑی اچھی خوبصورت خوشبو اور اچھی خوشبو آ رہی ہے اور جی تو چاہتا ہے اس کو کھا لے، لیکن بتانے والا بتا رہا ہے کہ یہ زہر ہے، یہ ہے زہر. کھجور کا دانہ ہے، بڑا عمدہ ہے، بتانے والا بتا رہا ہے اس کے اندر زہر ڈلا ہوا ہے. تو سمجھدار آدمی ہوگا تو اس کے حسن کو نہیں دیکھے گا، حقیقت کو سمجھے گا. بالکل اسی طرح سے اس دنیا کے اندر کیا ہے کہ شیطان ہر گناہ کا راستہ آدمی کے لیے مزین کرتا ہے. اللہ اکبر. اللہ بہت غنی ہے، اللہ بہت بڑا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ضرور ان کو بہکاؤں گا. اچھا لیکن میرے بہکاوے سے محفوظ کون ہو سکتا ہے؟ الا عبادک منہم المخلصین، جو آپ کے مقرب ہوں گے، جن کو آپ چن لیں گے، بس وہ ان کو وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. تو پھر ہمیں کیا بننا چاہیے؟ مخلص بننا چاہیے نا، اللہ کا مقرب بننا چاہیے تاکہ شیطان کے بہکاوے سے ہم بچ سکیں. تو اس کے بچنے سے کا راستہ کیا ہے؟ وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دے کر فرمایا، جس طرح سے کوئی آدمی راستے میں چل رہا، کسی آدمی کے پاس کتا ہے اور کتا آپ کو پڑ جاتا ہے. اب دو صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ جناب کتے کے مالک سے کہو بھائی اس کو ذرا روکو، اور دوسرا ہے کہ کتے سے تم الجھ جاؤ، تم کون ہوتے ہو مجھے پڑھنے والے ہیں جی. تو ظاہر سی بات ہے کہ کتے سے الجھنا آپ کا کام نہیں ہے، کتے کے مالک سے کہہ دو. تو اسی طرح سے شیطان سے آپ الجھاوا نہیں کر سکتے ہو، ظالم سے، نہ وہ کوئی سمجھوتا کرتا ہے، نہ وہ کوئی رشوت لیتا ہے، نہ کوئی وہ معاہدہ کرتا ہے. تو اس کا جو مالک ہے اللہ، اسی سے تم پناہ مانگو، اسی کی حفاظت میں آ جاؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس لیے کہا گیا کہ میں پناہ میں آنا چاہتا ہوں شیطان مردود سے. مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ کی حفاظت میں آنا چاہتا ہوں. کس چیز سے ڈر لگتا ہے؟ شیطان مردود. اسی لیے سورہ فلق سورہ ناس سکھائی گئی، یہ پڑھا کرو، ہر نماز کے بعد اہتمام کیا کرو. ظاہری اور باطنی فتنوں سے بچنے کے لیے، ظاہری فتنوں سے حفاظت کے لیے سورۃ الفلق ہے، باطنی فتنوں سے بچنے کے لیے سورۃ الناس ہے. شیطان دل میں کیا کچھ خیال ڈالتا ہے، یہ گھروں کے اندر جو اختلافات، یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے، باپ کے دل میں اولاد کی برائی، اولاد کے دل میں باپ کی برائی، میاں بیوی کے دل میں ایک دوسرے کی برائی، بہن بھائیوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی برائی، یہ شیطان ڈالتا ہے. وہ ظالم تو اپنا کام کرے گا، وہ مزین کرے گا، وہ مزین کرے گا تمہارے سامنے، باطل بات کو مزین کرے گا. ہاں تمہیں اب کہنا چاہیے یہ بات، اس کو کہو، طنز کرے گا، طنز تمہارے سامنے اچھا کر کے دکھائے گا، غیبت تمہارے سامنے اچھی کر کے دکھائے گا، ہر گناہ کا کام تمہارے سامنے اچھا کر کے دکھائے گا. یہ اس کا کام ہے. لیکن عقل مند آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ میں کس کام میں لگا ہوں. اللہ اکبر. تو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے جو بندے ہیں اللہ، قال ھذا صراط علی مستقیم، اللہ نے فرمایا یہ ہے میرا سیدھا راستہ. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے جو بندے ہوں گے، لیس لک نہیں ہے تجھے، علیہم ان پر، سلطان کوئی اختیار، میرے بندوں پر تیرا اختیار نہیں چل سکتا. ایک یہ سبحان اللہ، کس قدر اللہ پاک محبت سے، کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان پر اعتماد کرتے ہوئے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نہیں یہ میرا بندہ ہے. جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کے متعلق کسی کو کہتا ہے جاؤ میرے بیٹے کو ورغلا کے تو دیکھو، میری طرف سے اسے بدگمان کر کے تو دیکھو، نہیں تیری بات سنے گا. بات سمجھے جی؟
نہیں تیری بات سنے گا تو بھائی اتنا تو جواز پیدا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہ اللہ پاک قیامت کے دن ہماری بخشش کر دے کہ ہاں تو نے میری بات کی لاج رکھی تھی، تو نے میری بات کی لاج رکھی تھی کہ میں نے کہا تھا کہ تجھے نہیں تو شیطان تجھے نہیں، تو شیطان کو میں نے کہا تھا کہ تو نہیں اس کو ورگلا سکے گا۔ اللہ اس بات کا تو لاج رکھو۔ تو آدمی ظاہر ہے باپ جب یہ بات کہتا ہے تو آدمی اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ نہیں باپ نے میرے اوپر اعتماد کیا ہے تو بھائی اللہ کی بات پر اعتماد تو کرو پھر۔ اب ایک مثال عرض کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے۔ یہ شیطان ظالم تو دنیا میں لگا ہوا ہے، لیکن وہ دیکھو ورغلانے کے دو اسباب ہیں اس جہان میں، گمراہی کے دو اسباب، آدمی کا نفس شیطان، اور ہدایت کے کتنے اسباب ہیں وہ تو دیکھو۔ ہدایت کے اسباب کتنے ہیں، راہ راست پر لانے کے اسباب کتنے ہیں۔ نمبر 1، اللہ پاک نے ہر انسان کے دل میں فطرت میں حق بات رکھی ہے، توحید الست، عہد الست میں وہ جو اللہ پاک نے عہد لیا تھا اس کے اندر اللہ پاک نے اچھائی کو رکھا ہے، یہ ایک سمجھے جی۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کو بھیجا، انبیاء کو بھیجا۔ نمبر 3، انزال کتب، اللہ نے کتابوں کو نازل فرمایا کہ جب وہ اندر جو بیج پڑا ہوا ہے توحید کا، فطرت سلیمہ کا جو بیج اندر موجود ہے، یہ کتاب کو سنتا ہے، رسول کی بات کو سنتا ہے تو وہ تازہ ہو جاتا ہے، وہ باتیں تازہ ہو جاتی۔ تو فطرت کا رکھا ہوا، پھر انزال کتب، ارسال رسول، 3 ہو گئے۔ نمبر 4، ملائکہ اس کے ساتھ جو اس کو خیر کا القاء کرتے ہیں، نیکی کا القاء کرتے ہیں، نیکی کا القاء کرتے ہیں۔ ادھر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، ادھر ملائکہ القاء کرتے ہیں۔ اور نمبر 5، اللہ پاک نے اس کو قلب سلیم عطا کیا ہوا ہے کہ جب گناہ سامنے آتا ہے تو دل نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط کام ہے، یہ جو غلطی کی بات آئی ہے نا، یہ قلب سلیم ہے آپ کا، یہ آپ کا صدر، آپ کا سینے کے اندر دل ہے جو بول رہا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور نمبر 6، جا بجا مواعظ، واعظ کے راستے ہیں آپ کے سامنے، اس مجلس میں گئے وہاں دین کی بات سنی، وہاں گئے وہاں دین کی بات سنی، وہاں گئے یہ کیا ہے، یہ سب خیر کے راستے، سمجھے جی۔ اموات کا واقع ہونا یہ آپ کے لیے ایک عبرت ہے، یہ عبرت ہے۔ تو خیر کو تک جانے کے لیے، حق بات کو لینے کے لیے اللہ نے کتنے اسباب بنائے، اور ادھر شر کے لیے تو صرف 2 ہی چیزیں، لیکن پھر بھی آدمی شر کی طرف جاتا ہے۔ تو میں مثال عرض کر رہا تھا حدیث سے، آپ علیہ السلام نے مثال یوں دی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا تصور کرو، خیال کرو ایک راستہ ہے اور اس راستے کے دائیں اور بائیں 2 دیواریں ہیں، اور سیدھا وہ راستہ بالکل سیدھا جا رہا ہے، اور ایک آدمی اس راستے پر چلنے کے لیے آیا، جیسے ہی آیا اس راستے میں داخل ہوا، اور اس راستے کے دائیں اور بائیں جو دیواریں ہیں، دیواروں کے اوپر جو نا دروازے ہیں، اور دروازوں کے سامنے پردے لٹکے ہوئے، اور جیسے یہ چلنے لگا تو ایک شخص اس کو یوں کہتا ہے کہ سیدھا سیدھا چلنا، دائیں بائیں پردوں کی طرف نہ دیکھنا، پردوں کو ہاتھ نہیں لگانا، قریب بھی مت جانا، جاؤ گے تو اندر داخل ہو جاؤ گے، اور اندر داخل ہوگے تو تباہی آ کے ہلاکت ہے تمہارے لیے۔ وہ چلتا ہے، جیسے ہی ایک پردے کے قریب جاتا ہے پھر اوپر سے ایک آواز آتی ہے، خبردار نہیں کرنا، سمجھے جی۔ اور پھر قریب جاتا ہے، پھر آواز آتی ہے، نہیں داخل ہونا، نہیں چھونا اس کو، اگر تو نے چھوا اس کو تو اندر داخل ہو جاؤ گے اور اندر تباہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ صراط، یہ راستہ سیدھا جنت کو جا رہا ہے، اور یہ جو دیواریں ہیں یہ دائیں بائیں، اور ان پر جو پردے لگے ہوئے ہیں، پردوں کے پیچھے یہ اللہ کے محارم ہیں، جن چیزوں سے اللہ نے حرام، جن کو اللہ نے حرام قرار دیا، اور یہ پردے یہ حد ہے، اس حد سے کو پھلانگنا نہیں، آگے چلے جاؤ گے۔ اور جو شروع میں تھا جس نے تمہیں کہا تھا کہ سیدھا سیدھا چلنا، کسی کو چھونا نہیں، وہ اللہ کا قرآن ہے، اور جب تم ہاتھ لگانے لگے پھر تمہیں آواز آئی اوپر سے، خبردار نہیں کرنا، یہ اندر کا ایمان ہے انسان، یہ دل ہے آدمی کا۔ تو اس کے بعد بھی آدمی گمراہ ہو جائے، اس کے بعد بھی انسان جو گمراہی کی طرف کیسے جائے، کیوں جائے؟ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
ہاں تو فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندے ان پر تیرا کوئی، میرے جو بندے ہوں گے تیرا کوئی سلطان اور تیرا کوئی جو ہے ان پر داؤ نہیں چلے گا، الا من اتبعک من الغاوین، ہاں وہ ہوں گے جو تیرے ہی پیچھے چلیں گے، من الغاوین گمراہ، وان جہنم لموعدہم اجمعین، اور ان سب کا وعدہ جہنم ہی ہے، سب کو وہاں پھر جانا ہے، تجھے بھی اور ان کو بھی، لہا سبعۃ ابواب، اس کے دروازے ہیں 7، لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر جہنم کے دروازہ ایک متعین کیا ہوا ہے، لکل باب منہم جزء مقسوم، حصہ بانٹا ہوا ہے، یہاں سے کون جائیں گے؟ ترک نماز کرنے والے، یہاں سے ترک زکوٰۃ کرنے والے، یہاں سے سود خور، ہر ایک کا جگہ متعین ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین، بے شک متقی جو بچنے والے ہیں کفر اور شرک سے، ان کے لیے یہ قرآن کا انداز ہے، جب جہنم آتی ہے تو ساتھ جنت کا تذکرہ، جنت کا تذکرہ ساتھ جہنم کا، نافرمانوں کا ایمانداروں کا، ایمانداروں کا ساتھ نافرمانوں کا، یہ اعتدال ہے۔ ان المتقین، وہ لوگ جو کفر سے اور شرک سے بچتے ہیں، فی جنات وعیون، وہ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں۔ دنیا کے اندر انسان کے لیے بڑی فرحت بخش وہ جگہ ہوتی ہے کہ جہاں ٹھنڈے ٹھنڈے سائے بھی ہوں، درخت بھی موجود ہوں، خوبصورت ہوا بھی چلتی ہو بہترین، اور انسان کے مزاج اور طبیعت کو فرحت بخشنے والی ہوا بھی ہو، اور وہاں تازے تازے پانی بھی ہوں، یہ چیزیں ہیں جنت میں۔ ادخلوہا، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جنت میں، بسلام، سلامتی کے ساتھ، فی الآمنین، آئندہ کے لیے تمہیں کوئی ڈر نہیں ہے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم کھینچ ڈالیں گے داخل ہونے سے پہلے ہی، مَا فِي صُدُورِهِم، جو جنت والوں کے دلوں میں ہوگا، مِّن غِلٍّ، کچھ ذرا سا بھی کھوٹ ہوگا اس کو ہم نکال دیں گے، اخواناً، یہ ہو جائیں گے بھائی بھائی آپس میں، عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اور مسہریوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ، نہیں چھوئے گی ان کو کوئی تھکن، وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ، اور نہ یہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ جنت میں کوئی تھکن نہیں ہے اور نہ وہاں سے نکلنا، اس لیے کہ جانے کے بعد ڈر یہ لگے گا کہ یہ نکال نہ دیا جاؤ، نہیں۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، یہ جتنی باتیں پیچھے آئی ہیں ان تمام کی تمام باتوں اور مضامین کے لیے یہ 2 آیتیں ایک جان کی حیثیت رکھتی ہیں، سمجھے جی؟ پیچھے ساری باتیں سنائی نا، اب آخر میں سنو، نبئ عبادی، میرے بندوں کو بتا دیجئے، انی انا الغفور الرحیم، میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ اگر کسی جگہ تمہیں شیطان نے ورغلا لیا تو میری طرف رجوع کر لینا، انی انا الغفور الرحیم، بے شک بے شک بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں، میں ہی ہوں، میرے سوا تمہارے گناہ کوئی نہیں بخشے گا۔ اور وَأَنَّ عَذَابِي، اور میرے بندوں کو یہ بھی بتا دو، أَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے، کہ اگر تم نے توبہ نہ کی شیطان کے بہکاوے اور ورغلانے کے بعد تو پھر میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ بات سمجھے جی؟ لیکن یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ کی رحمت، اللہ کے غضب، غصے، عذاب پر غالب ہے۔ عبادی، میرے بندوں کو اللہ نے نسبت اپنی طرف فرمائی ہے، یہ اللہ کا رحم ہے۔ اور انی انا الغفور الرحیم، اور کیا آیا؟ انی، یہ تاکید ہے، انا پھر تاکید ہے، اور الغفور الرحیم، 2 لفظ آئے ہیں، غفور بھی رحیم بھی، سمجھے؟ اور عذاب کے لیے ایک ہی لفظ آیا، علیم، اس کی ایک صفت ذکر فرمائی۔ اور وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اب وہ 2 قصے آگے جو کہا تھا نا کہ ملائکہ کیوں نہیں آتے، اب سنو ملائکہ کیسے آتے ہیں، کب آتے ہیں۔ وَنَبِّئْهُمْ، اور آپ ان کو بتا دیجئے ایک نمونہ، تمثیل اور مثال کے طور پر، عن ضیف ابراہیم، ابراہیم کے مہمانوں کا، اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، لیکن یہاں پر چونکہ مقصود ہے آگے یہ بات بتانا کہ فرشتہ کیوں آتا ہے، کیسے آتا ہے، یہ بتانا مقصد ہے، یاد ہے نا؟ تو اب ابراہیم علیہ السلام کا قصہ کیوں آیا؟ فرشتوں کے نزول کے بتانے کا مقصد یہ بتانے کے لیے۔ آگے لوط علیہ السلام کا قصہ بھی آ رہا ہے، وہ بھی کیوں آ رہا ہے؟ کیا مقصد بتانے کے لیے؟ فرشتوں کے نزول کا مقصد سمجھانے کے لیے، سمجھے؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، اور جب یہ آئے ملائکہ علیہ ان کے اوپر، فقالوا کہنے لگے سلاما، ملائکہ کہنے لگے سلاما، سلامن منصوب ہے، سلمنا سلامن، سلمنا جملہ فعلی ہے، سلمنا سلامن، قال انا منکم وجلون، دوسرے مقام پر وہ سلام تفسیری مذکور ہے سورہ ہود کے اندر، یہاں مذکور نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں بات مقصد جو ہے اسی کی طرف بات اشارہ ہو۔
میں نے عرض کیا کہ یہ جو تکرار ہوتا ہے نا، بار بار بات دہرائی جاتی ہے، یہ قصہ پیچھے بھی آ چکا ہے سورہ ہود کے اندر بھی اور یہاں پر بھی ہے، لیکن اور آگے پھر جا کے آئے گا سورۃ الذاریات کے اندر بھی، لیکن یہاں پر بتلانا مقصد یہ ہے کہ ملائکہ کب ہم اتارتے ہیں، اس لیے الفاظ اسی کی طرف جائیں گے اور باقی جو قصہ ہوگا وہ سارا حذف کر دیا جائے گا۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، اور داخل ہوئے وہ اور انہوں نے سلام کہا۔ جب انہوں نے سلام کہا تو ابراہیم نے بھی جواب میں کیا کہا؟ سلام کا جواب دیا، لیکن وہ ابراہیم کا سلام یہاں ذکر نہیں ہے۔ طے شدہ بات ہے کہ انبیاء ملائکہ نے سلام کیا تو ابراہیم نے ہی جواب دیا ہی ہوگا نا، وہ یہاں ذکر نہیں ہے، اس لیے مقصود وہ یہاں بتانا نہیں ہے۔ قال انا منکم وجلون، اور کہا کہ انا منکم وجلون، مجھے ڈر لگتا ہے تم سے۔ وجل کہتے ہیں اندر اندر خوف کو، یہ خوف آ رہا ہے کیسے لوگ ہیں، اس لیے کہ کیوں اب یہاں وہ بات ذکر نہیں ہے کہ خوف کیوں آیا، اس لیے کہ مقصود یہاں پر نہیں ہے۔ وہ سورہ ہود میں آئے اور اسی طرح سے سورہ ذاریات میں آیا کیا کہ فلما رأى ایدیہم لا تصل الیہ نکرہم واوجس منہم خیفہ، جب دیکھا تو ہاتھ کھانے کی طرف تو بڑھے نہیں، سمجھے؟ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، فوری ابراہیم علیہ السلام جلدی جلدی گئے ایک بچڑا جناب ذبح کر کے اور کھانا بنا کے فوری لے آئے۔ فلما رأى ایدیہم، جب دیکھا کہ ہاتھ نہیں بڑھ رہے تو ڈر لگا یہ کیسے لوگ ہیں بھائی، کھانا تو نہیں کھا رہے، سمجھے جی؟ تو اس زمانے میں ڈاکو تو ایسے نہیں ہوتے تھے کہ کھانا بھی کھائیں اور ڈاکہ بھی ڈالیں، سمجھے جی؟ تو کھانا نہ کھانا اس بات کی نشانی ہوتی تھی کوئی دشمن ہے، آج کل تو یہ دونوں کام کر لیتے، سمجھے جی؟ قالوا لا توجل، تو انہوں نے کہا لا توجل، آپ نہ ڈریے، انا نبشرک بغلام علیم، ہم آپ کو خوشخبری دینے والے ہیں ایک سمجھدار، سمجھنے والے، سمجھ رکھنے والے لڑکے کی، یعنی وہ بڑا عالم ہوگا، نبی ہوگا۔ قال ابشرتمونی، تو ابراہیم نے کہا ازرو تعجب کہ کیا ابشرتمونی، تم مجھے خوشخبری دے رہے ہو، علی ام مسنی الکبر، حالانکہ بڑھاپا میرے اوپر آ چکا، فبما تبشرون، کس چیز کی تم مجھے خوشخبری دے رہے ہو، یہ کیا خوشخبری ہے؟ قالوا بشرناک بالحق، یہ ہے حق کی خوشخبری ہم آپ کو دے رہے ہیں، یہ برحق ہے کہ اللہ پاک آپ کو بیٹا عطا کرے گا۔ فلا تکن من القانطین، لہذا آپ مایوس لوگوں میں سے مت ہو جائیے، یعنی آپ اس طرف نظر نہ کریں کہ اسباب نہیں ہے کیسے ہوگا۔ یقیناً انبیاء علیہ السلام کا علم، انبیاء کا ایمان بہت بلند ہوتا ہے، ایسا نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی شک اور شبہہ تھا، نہیں، اس کو کہتے ہیں کیفیت کسی چیز کی پوچھنا، کہ ہاں میرا ایمان تو میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ کیسے ہوتا ہے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو وہاں تیسرے سپارے کے اندر آتا ہے کہ کیف تحیی الموتى، اللہ تم کیسے زندہ کرے گا ان مردوں کو؟ قال اولم تؤمن، کیا تیرا ایمان نہیں ہے؟ ہاں ہے، پھر میں کیفیت دیکھنا، کیفا کیفیت ہوتا ہے، کیفا کا مطلب کیف الحال، آپ کا کیا حال ہے، آپ کی کیفیت کیسی ہے، بیمار ہیں، درست ہے، کیا ہیں، سمجھے؟ تو یہ کیفا کیفیت کو بتاتا ہے نا، تو اسی طرح سے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کیفیت جاننا چاہتے تھے، مطلب اسی طرح سے ہوگا، مجھے دوبارہ جوانی میں لٹایا جائے گا، بیوی کو جوانی میں لٹایا جائے گا، یہ اسی حال میں ہوگا۔ فلا تکن من القانطین قال ومن یقنط من رحمت ربہ، تو فوری ابراہیم بول پڑے، من یقنط، کون مایوس ہو سکتا ہے، من رحمت ربہ، اپنے پروردگار کی رحمت سے، الا الضالون، مگر گمراہی جو ہوگا وہی اللہ کی رحمت سے کیا ہو سکتا ہے، مایوس ہو سکتا ہے۔ اچھا بھائی، یہ تو بات ہو گئی پوری خوشخبری، اس لیے کہ مقصد کیا تھا فرشتوں کا آنے کا، ابراہیم کے پاس خوشخبری سنانا، وہ ہو گیا، یہ تمہیدی بات تھی۔ اب جو دوسرا مقصد تھا کہ فرشتے آتے ہیں تو عذاب لے کے آتے ہیں، اب وہ آ رہا ہے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، اچھا تم یہ بتاؤ، فما خطبکم، تمہارا اور کیا کام ہے اے بھیجے ہوئے لوگو، ملائکہ سے پوچھا اور تمہارا کیا کام ہے، اس لیے کہ خوشخبری دینے کے لیے ایک بھی آ سکتا تھا، تم تین ہو یا کچھ تین سے زیادہ تعداد تھی یا کوئی اور کام بھی ہے، مطلب یہ ہے کہ دیکھنے سے اندازہ ہو رہا تھا، خوشخبری دینے کے بعد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جا نہیں رہے، اگر یہ صرف یہی کام تھا تو اللہ پاک کا تو نظام ہے، جبریل خوشخبریاں لے کے آتے ہیں، وہ یہ چیزیں لے کے آتے ہیں، دل میں القاء ہو جاتا ہے، وہ تو نہیں تھا، کوئی اور کام بھی ہے، بتاؤ۔ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، انہوں نے کہا بے شک ہم بھیجے گئے ہیں ایک مجرم قوم کی طرف، ہاں الا آل لوط، مگر لوط کے گھر والے، اہل خانہ بچ جائیں گے، یعنی لوط کے گھر والے متعلقین، آل لوط سے مراد متعلقین، ایمان لانے والے مراد ہیں،
نسبی نہیں بھائی، ایمان لانے والے. انا لمنجوہم اجمعین، ہم ان سب کو خوب نجات دے دیں گے. الا امرأتہ، مگر لوط علیہ السلام کی بیوی کو نجات نہیں ملے گی. قدرنا، یہ ہم نے طے کر دیا. انہا لمن الغابرین، وہ ہوگی پیچھے رہنے والوں میں سے. لوط علیہ السلام باقیوں کو تو لے کر جائیں گے لیکن بیوی کو نہیں لے جا سکیں گے. لوط علیہ السلام کی بیٹیاں وہ مسلمان ہو گئی تھی، بیوی نہیں ہوگی، کافرہ تھی، کفر پر تھی، سخت دشمن تھی، اور لوط علیہ السلام کو اطلاع کرتی رہتی تھی گھر میں کون آیا ہے، سمجھے جی، یہ ساری باتیں بتاتی رہتی تھی. تو یہ ایک بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا سبق ہے ماؤں بہنوں کے لیے. بہت بڑا سبق ہے کہ شوہر کی دینداری بھی آپ کو نہیں بچا سکے گی، بلکہ آپ کو خود اپنا عمل کرنا پڑے گا. کتنی محبت ہوتی ہے میاں بیوی میں، کتنا تعلق ہے، اس کے باوجود بھی سورۃ التحریم میں کیا ارشاد فرمایا؟ کانتا تحت عبدین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا. یہ دونوں کے دونوں نبی لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام بھی اپنی بیویوں کو نہیں بچا سکے، نہیں بچا سکے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فاطمہ جو دنیا کا مال و متاع سامان مانگو گی میں دے دوں گا، لیکن آخرت سے میں نہیں بچا سکتا، یہ میں نہیں کر سکتا. اس قدر جب یہ وانذر عشیرتک الاقربین جب آیت نازل ہے نا، اپنے قرابت داروں کو ڈرائے، تو آپ کی حالت بہت عجیب تھی. سب خاندان والوں کو بلایا، سب خاندان والوں کو ایک ایک کر کے نام لے لے کے سارے خاندان، یا فہر، یا قریش، یا فلان، بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، فلان، اے چچا عباس تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، چچا تم بھی سن لو، میں تمہیں دنیا میں جو کچھ مجھ سے مانگو گے میں دے دوں گا، لیکن میں عذاب سے نہیں چھڑا سکتا. یا فاطمہ انقذی نفسک من النار، فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لینا. یہ نہیں کہنا کہ نبی ہے، میرا باپ نبی ہے بچا لے گا، نہیں، دنیا میں جو مانگو گی دے دوں گا، آخرت کے عذاب سے نہیں چھڑا سکتا. اللہ، تو یہ سبق ہے بھائی. انہا لمن الغابرین، وہ پیچھے. فلما جاء آل لوط المرسلون، اور جب وہ آئے رسول، مرسلون وہی بھیجے ہوئے، کس کے پاس؟ لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے پاس آئے. تو لوط علیہ السلام نے بھی پہلے دیکھا، دیکھتے ہی قال انکم قوم منکرون، تم کوئی اجنبی اور بیگانے لوگ معلوم ہوتے ہو، کون لوگ ہو تم؟ لوط علیہ السلام نے بھی پہلے نہیں پہچانا. قالوا بل جئناک بما كانوا فيه یمترون، ہم انسان نہیں ہیں، ہم ملائکہ ہیں. جئناک، ہم لے کر آئے ہیں آپ کے پاس، بما، وہ عذاب، كانوا فيه یمترون، جس میں آپ کی قوم شک کر رہی تھی، وہ عذاب ہم لے کر آئے ہیں. وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور ہم آپ کے پاس حق لے کر آئے ہیں. یہ حق کے لیے فرشتہ اتارا جاتا ہے، یاد ہے پیچھے والا وہی مضمون کہ یہ فرشتہ کیوں نہیں لے کے آتا؟ تو کیا کہا تھا؟ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ، ہم فرشتے کو اتارتے ہیں حق بات کے لیے اتارتے ہیں، عذاب لے کے آتا ہے. وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور ہم آپ کے پاس آئے ہیں حق لے کر. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم اس میں 100% درست ہیں اور سچے ہیں، یہ فیصلہ ہونے والا ہے. لہٰذا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، آپ اپنے گھر والوں کو رات کے حصے میں لے کے نکلیے. اہلک سے مراد ایمان والے. وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور آپ ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہیے، ان کو آگے کیجئے اور آپ پیچھے چلیے، تاکہ ان میں سے کوئی پیچھے پلٹ کے نہ دیکھے اور کوئی رہ نہ جائے. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے. ازرو محبت. وَامْضُوا، اور چلتے جاؤ. حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، جہاں کا تمہیں حکم دیا گیا ہے وہاں تم چلتے جاؤ. سمجھے جی؟ تو یہ سدوم اور عامورہ کی جو بستیاں تھیں، یہاں سے نکلنے کا حکم دیا اور ملک شام کی طرف جانے کا حکم دیا کہ یہاں سے نکل جاؤ، ارض شام کی طرف جاؤ. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ أَنَّ، اور فیصلہ آ چکا ہمارا، إِلَيْهِ، لوط علیہ السلام کی طرف. ذَلِكَ الْأَمْرَ، یہ فیصلہ ہم نے کر دیا. أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ، ان سب کی جڑ، مقطوع، کاٹی جائے گی. مصبحین، جب یہ صبح کریں گے، صبح کے وقت ان کی موت آئے گی. وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اور آئے شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے، خوشیاں مناتے ہوئے آئے کہ آج لوط علیہ السلام کے گھر میں کیا ہیں؟ مہمان آئے ہیں، اور بڑی خوبصورت شکلوں والے آئے ہیں. بی بی نے اطلاع کر دیے. قال ان هؤلاء، تو وہ آ کر ان مہمانوں کے ساتھ وہی برائیاں کرتے تھے جو برائی کا رواج ان کے ماحول کے اندر تھا، جنس پرستی کا رواج، بے حیائی کی انتہا میں پہنچے ہوئے تھے. اور اس قدر انتہا میں پہنچے ہوئے تھے کہ انسانی حدود پامال کر کے جانوروں سے بھی بدتر ہو چکے تھے،
کہ کوئی جانور بھی یہ حرکتیں نہیں کرتا جو یہ کرتے تھے. فلا ان ہؤلاء ضیفی، تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو مہمانوں کے در پہ ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون، بھائی یہ میرے مہمان ہیں، مجھے ان کے سامنے رسوا نہ کرنا. واتقوا اللہ ولا تخزون. اور یہ جو جملے ہیں یہ پہلے کے ہیں اور قرآن ان کو بعد میں ذکر کرتا ہے، اس لیے کہ وہاں مقصودی بات تھی، مقصودی بات عذاب کا لانا تھا. نہیں سمجھے؟ تو لوط علیہ السلام کے یہ جملے پہلے کے ہیں، ابھی فرشتوں نے نہیں بتایا تھا کہ ہم عذاب لے کے آئے ہیں، یہ پہلے کے جملے. واتقوا اللہ، اللہ کا ڈر اختیار کرو، ولا تخزونی، اور مجھے رسوا تو نہ کرو. قالوا اولم ننہک عن العالمین، قوم ضدی کہنے لگی اولم ننہک، کیا ہم نے آپ کو منع نہیں کیا تھا عن العالمین، جہان والوں کو مہمان بنانے سے؟ کیا ضرورت تھی تمہیں ان کو لانے کی؟ کیوں اپنے گھر میں ٹھہرائیں یہ؟ قال ہؤلاء بناتی، کہا لوط علیہ السلام نے یہ میری بیٹیاں ہیں، ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں اپنی ضرورت کو پورا کرنا ہے ان سے کرو، نکاح کر کے ان سے پورا کرو اپنی ضرورت. اور یا بناتی سے مراد یہ کہ یہ امت کی عورتیں وہ نبی کی کیا ہوتی ہیں؟ بیٹیاں ہوا کرتی ہیں. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، بیچ میں جملہ معترضہ آ گیا، اے حبیب، اے نبی، تیری جان کی قسم، لعمرک، تیری زندگی کی قسم. زندگی کی قسم کھائی کہ یہ آپ کے ساتھ اس قسم کے حالات پیش آ رہے ہیں اور قوم کی تنگیاں اور قوم کی طرف سے شرارتیں اور قوم کی طرف سے ہٹ درمی آ رہی ہے، اور آپ کا یہ تلخ جو زمانہ گزرا، اس زمانے کی قسم. انہم لفی سکرتہم یعمہون، بے شک وہ اپنے نشے میں، یعمہون مدہوش تھے. انہم بے شک وہ، لفی سکرتہم اپنے نشے میں، یعمہون بے ہوش تھے، عقلوں پر پردے آ چکے تھے. غضب، شہوت، یہ دو چیزیں انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہیں. غضب میں بھی انسان کو نہیں کچھ سوچ رہی ہوتی کہ مجھے کیا کرنا ہے، شہوت میں بھی انسان کو نہیں سوچ رہی ہوتی کہ مجھے کیا کرنا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. اس لیے اپنی نسلوں کو اس بے حیائی سے اور ہر قسم کی بے حیائی سے اپنی نسلوں کو محفوظ کرنے کی محنت کرو، بچاؤ. یہ جنس پرستی، اس لیے کہ اس قسم کے امراض جب معاشرے کے اندر رواج پا جاتے ہیں تو اس معاشرے کی تباہی میں پھر زیادہ دیر نہیں لگتی، اس کی بربادی میں پھر زیادہ دیر نہیں لگتی. اپنے جوان بیٹوں اور بیٹیوں کا خیال رکھا کرو، خیال رکھا کرو، اچھی تربیت کرو، بہترین تربیت کرو، اچھے اخلاق سکھاؤ، اور جب وہ حد بلوغ کو پہنچ جائیں جلد از جلد انتظام کرو، جلد انتظام کرو، نہ تاخیر کرو بلا وجہ، نہ تاخیر کرو بلا وجہ کہ شیطان کسی گناہ میں انہیں مبتلا کرے. اور اگر اس وقت وہ گناہ میں مبتلا ہوگے تو ماں باپ کو بھی گناہ ہوگا، اس لیے کہ وہ کیوں نہیں انتظام کر رہے ان کے لیے. نہ بڑے بڑے معیار تلاش کرو، نہ بڑے بڑے بلند معیار تلاش کرو. بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو، آپ پڑھو تو صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن عورتوں سے خود نکاح فرمائے ہیں. وہ ازواج مطہرات جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی زوجیت میں آئیں تو ان کو اللہ پاک نے بہت 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 بلند مقام عطا فرمایا. کیا وہ معیار جو آج ہمارے معاشرے میں ہے، کیا رسول اللہ کے زمانے میں یہ چیزیں تھیں؟ کیا صحابہ اس معیار کو دیکھتے تھے؟ نہیں. اتنی ملازمت بھی ہو، اتنی اس کی تنخواہ ہو، جناب یہ اس کی تعلیم ہو، یہ اس کی ڈگری ہو، اس طرح سے کرتے کرتے بچیوں کی زندگیاں بھی ڈل جاتی ہیں، جوانوں کی زندگیاں بھی ڈل جاتی ہیں. تو یہ ظلم نہ کرو اولادوں پر، یہ سراسر ظلم ہے، سراسر ظلم ہے. یہ بچوں اور بچیوں پر ظلم ہے، بیٹوں اور بیٹیوں پر ظلم ہے. کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی؟ فرمایا جس کے پاس بیٹیاں، دو بیٹیوں میں جو شخص مبتلا کیا گیا، مانا جس کے گھر میں دو بیٹیاں اگر پیدا ہو گئیں اور ان دو بیٹیوں کی وہ اچھی تربیت کرے اور اچھی تربیت کر کے وقت پر ان کی شادی کرائے، فرمایا یہ دونوں بیٹیاں جہنم سے خلاصی کا ذریعہ ہے اس کے لیے. یہ بیٹیوں کی تربیت پر جنت مل رہی ہے، جہنم سے آزادی مل رہی ہے. فرمایا میں اور وہ دو بیٹیوں کی تربیت کرنے والا ایسے جیسے شہادت کی انگلی اور برابر کی بڑی انگلی دونوں آپس میں، اس طرح سے ہم دونوں جنت پہ ہوں گے. اس تربیت پر لاؤ اپنے معاشرے کو، خرافات سے، لغویات سے، فضولیات سے اپنے آپ کو دور کرو. نکاحوں کو سستا کرو، نکاحوں کو مشکل نہ کرو، نکاح والی زندگی کو سستا کرو.
آسان کر دو. بڑی بڑی ڈیمانڈ ہونا، بڑے بڑے مال و متاع کرنا، اپنے معیار خاندان کے اونچے کرنا. ایک شادی ہوئی ہے بڑے بلند معیار کی، ٹھیک 15 دن کے بعد دوسری شادی ہے، اس کے پاس حیثیت نہیں تھی، وہ یہ کہے گا کہ سارے خاندان والے آئے تھے 15 دن پہلے، وہاں یہ چیزیں تھیں، آج مجھے بھی وہ کرنی ہے. اس کے لیے وہ حرام میں مبتلا ہوگا. پھر تو یہ قرآن اسی لیے یہ قصے ذکر کرتا ہے کہ اس فطرت سے، فطرت انسانی سے مت ٹکراؤ. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، اور ان کو پکڑا ہے ایک سخت چیخ نے، چنگاڑ نے. مشرقین، صبح جب روشن ہونے لگی تو وہ پکڑے گئے ایک سخت خوفناک آواز میں، اور وہ جبریل نے ملائکہ کی چیخ، اور پھر زلزلہ آیا اور پھر پتھر اوپر سے برسائے. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، پھر ہم نے کر دیا اس بستی کو، عالیہا اس کا اوپر کا حصہ، سافلہا نیچے کر دیا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً، اور ہم نے برسا دیا ان کے اوپر پتھر، من سجیل، وہ کنکر کے پتھر، پکے ہوئے پتھر، جیسے آگ میں پکائی ہوئی اینٹ، اس طرح سے جس پر پڑتا گیا وہ تباہ ہوتا گیا. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، بے شک ان عذابوں کے اندر نشانیاں ہیں. آیات، کئی نشانیاں ہیں، ایک نہیں کئی نشانیاں ہیں، کئی نشانیاں ہیں، کئی نشانیاں ہیں. عرض کر چکا ہوں کئی نشانیاں ہیں. للمتوسمین، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، دھیان رکھنے والوں کے لیے. وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور یہ بستی بحر میت جس کو کہا جاتا ہے، لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، یہ بالکل سیدھے راستے پر پڑ رہی ہے، سیدھے راستے پر. یہ جب حجاز مقدس سے شام کی طرف جاتے تھے نا تو راستے میں یہ بستیاں آتی تھی. مکہ مکرمہ سے جب یہ لوگ شام کی طرف جاتے تھے، حجاز سے شام کی طرف جاتے تھے، تو یہ بستیاں راستے میں پڑتی تھی. لبی سبیل مقیم، بالکل کھلی شارع پر تھی وہ بستی. ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں نشانی ہے عبرت والوں کے لیے کہ وہاں سے جناب گزرتے ہوئے دیکھو تو صحیح. وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، ان تحقیق کے لیے، ان وہ شرطیہ نہیں ہے. ان کان اصحاب الایکہ، بے شک اصحاب الایکہ بھی ظالمین میں سے تھے. جھنڈ والی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم. یہ شعیب علیہ السلام، اصحاب مدین اور اصحاب الایکہ، سمجھے جی. بعض نے کہا یہ دو الگ الگ قومیں تھیں، اصحاب مدین اور اصحاب ایکا. تو اصحاب مدین شہر والے، اور اصحاب ایکا جو دیہات کی زندگی میں رہتے تھے، اور ان کی وہاں کھیتی باڑی اور زراعت اور یہ ان کا پیشہ تھا، اور بڑے گھنے گھنے درخت تھے، اس لیے ان کو اصحاب الایکا تھے. شعیب علیہ السلام بھی ان کی طرف مبعوث تھے، شعیب علیہ السلام ہی. جیسا کہ سورہ شعراء میں آیا، کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون. شعیب نے کہا، اور شعیب کے ساتھ وہاں پر لفظ اخو نہیں کہا، باقی سب انبیاء کے ساتھ اخو کا لفظ کہا. جیسا کہ کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم نوح الا تتقون، ان کے بھائی نوح نے کہا. تو پتہ یہ چلا کہ نوح علیہ السلام اسی قوم میں سے تھے، لیکن شعیب علیہ السلام اصحاب الایکہ میں سے نہیں تھے، اصحاب مدین میں سے تھے. اس لیے جب مدین کا تذکرہ آتا ہے تو وہاں قرآن کہتا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو ہم نے بھیجا. سمجھے؟ تو یہ اخوت نسبی مراد ہے. یہ بھی ظالم تھے، بڑے مشرک قسم کے لوگ تھے، اور اسی طرح سے ناپ تول میں کمیاں کرتے تھے. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ان سے بھی ہم نے سخت انتقام لیا. وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور یہ واضح، وَإِنَّهُمَا، اور یہ دونوں بستیاں کون سی دونوں بستیاں؟ لوط علیہ السلام کی قوم کی اور شعیب علیہ السلام کی قوم کی بستیاں. لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، ایک سیدھی اور واضح سڑک پر ہیں. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، ایک اور تیسرا نمونہ بھی دیکھ لو، فرشتے یوں آتے ہیں پھر عذاب لے کر. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ، اور اصحاب حجر نے بھی جھٹلایا ہے. یہ ایک وادی تھی اصحاب حجر، سمجھے جی. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم مدائن صالح مکہ مکرمہ سے شمال مغرب کی طرف کا یہ علاقہ آتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک میں تشریف لے گئے تھے تو راستے میں یہ بستیاں پڑی تھیں، یہ مدائن کی. صالح علیہ السلام، قوم سمود کی بستیاں راستے میں آئی تھی، اور آپ نے وہاں سے امت کو بڑا جلدی گزارا. وَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ، اور حجر والوں نے بھی جھٹلایا المرسلین، رسولوں کو. وَآتَيْنَاهُمْ آیَاتِنَا، اور ہم نے ان کو دیے اپنی دلائل. فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، وہ اعراض کرنے والے تھے. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ، جرم یہ تھا وَكَانُوا يَنْحِتُونَ، اور وہ تراشتے تھے من الجبال، پہاڑوں سے، بیوتن، گھر، آمنین، بڑے سہولت سے یعنی اتنی بڑی طاقت اللہ پاک نے دی ہے. صنعت اور حرفت کی انتہا پر تھی یہ قوم، لیکن
جب ناشکری کی، فاخذتہم الصیحہ، مضبوط پہاڑ کے اندر رہے ہوئے گھر بھی اللہ نے تباہ کر دیا، فاخذتہم الصیحہ، ان کو ایک آواز نے پکڑا، مصبحین، صبح کے وقت جبریل نے آگے ایک چیخ لگائی، سب کے سب اوندے منہ گرے ہوئے تھے، فما اغنا عنہم، ان کو فائدہ نہیں دیا، ما کانوا یکسبون، جو وہ کمایا کرتے تھے، ان کے شرکانہ اور شرکیہ اعمال نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اب پھر تنبیہ ہے، وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، حق کی بات ہے۔ دیکھو ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو نہیں بنایا مگر حق کو ظاہر کرنے کے لیے۔ آسمان کو دیکھ کر اللہ کو پہچانو، زمین کو دیکھ کر اللہ کو پہچانو۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور قیامت آنے والی ہے۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، اے نبی آپ ان سے اعراض کیجیے، آپ پریشان۔ میں نے عرض کیا تھا دوسرا مضمون کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کو جا بجا تسلی ہے۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک تیرا پروردگار خوب پیدا کرنے والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا، اور ہم آپ کو تسلی دے رہے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا، ہم نے آپ کو دی ہیں 7 من المثانی، بار بار دہرائی جانے والی آیتیں 7، سورۃ الفاتحہ، والقرآن العظیم، اور عظمت والا قرآن ہم نے آپ کو دیا ہے۔ عظمت والے قرآن سے مراد بھی سورہ فاتحہ ہے، اور 7 مثانی سے مراد بھی سورہ فاتحہ ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں عطف تفسیری۔ لہٰذا اے نبی ان دنیا والوں کو آپ نہ دیکھیے، ولا لا تمدن عینیک، آپ مت اپنی نظروں کو ان کی طرف کیجئے، الی ما متعنا به ازواجا منہم، جو ہم نے ان میں سے قسمہ قسم کے لوگوں کو مال دے رکھا ہے، الی ما متعنا به، ہم نے دے رکھا ہے، ازواجا منہم، ان میں سے بعضوں کو ہم نے قسمہ قسم کا مال دے رکھا ہے، آپ ان کی طرف نہ دیکھیے، آپ نہ دیکھیے۔ یعنی اس دنیا میں کافروں کی چہل پہل کو دیکھ کر آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو اتنا کیوں ملا، ہم فرما بردار بھی ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں ملا، اس پر آپ غمگین نہ ہوں۔ ولا تحزن علیہم، اور آپ غمگین نہ ہوں ان پر۔ واخفض جناحک، آپ کا کام اپنے ایمان والوں کو سنبھالنا ہے، ایمان والوں کی فکر کرنا۔ واخفض جناحک، اور آپ جھکا دیجئے اپنے پروں کو، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ وقل، اور فرما دیجئے، انی انا النذیر المبین، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں، یہ معجزہ کا لانا میرا کام نہیں ہے۔ کما انزلنا علی المقتسمین، میں تمہیں ڈرا رہا ہوں اس عذاب سے، کما انزلنا، جیسا کہ ہم نے اتارا ہے، علی المقتسمین، دو معنی ہیں، قسمیں کھانے والوں پر جیسا کہ ہم نے اتارا ہے، یا یہ ہے کہ کما انزلنا، جیسا کہ ہم نے اتارا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر لینے والوں پر، گزشتہ قوموں نے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض پر ایمان رکھنا اور بعض کا کیا کرنا؟ انکار کرنا، یہ ہے ٹکڑے کرنا۔ الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، بعض باتوں کو مانا اور بعض باتوں کا انکار کیا۔ فوربک، تیرے پروردگار کی قسم، لنسألنہم اجمعین، ہم ان سے ضرور سوال کریں گے۔ تیرے رب کی قسم، رب خود اپنی قسم کھا رہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے نسبت آپ کی طرف فرمائی، تیرے رب کی قسم، لنسألنہم اجمعین، ہم ان سب سے سوال کریں گے، کیا؟ عما کانوا یعملون، جو اعمال انہوں نے کیے ہیں۔ لہٰذا اے نبی آپ کیا کیجئے؟ فاصدع بما تؤمر، آپ کھول کے بیان کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ فاصدع کا مطلب ہے آپ اس حق کے ذریعے سے باطل پر چوٹ ماریں، ایسی چوٹ ماریں کہ دوبارہ اٹھنے کے قابل نہ ہو۔ صدع کہتے ہیں پھٹ جانا، توڑ ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، چور چور کر دینا کسی۔ صدع سر کے درد کو کہتے ہیں نا، جب سر کا درد ایسا لگ رہا ہے سر پھٹ رہا ہوتا ہے، جب آپ آئینے کو، شیشے کو زمین پر زور سے مارو چور چور ہو جاتا ہے۔ یہ ہے فاصدع بما تؤمر، جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، یعنی وہی قرآن، اس کے ذریعے سے آپ کفر پر ایسی ضرب لگائیں کہ وہ دوبارہ اٹھنے کے قابل بھی نہ رہے۔ علل اعلان تبلیغ کرنی ہے بھائی، مداحنت نہیں کرنی، چھپنا نہیں ہے، یہ کام کرنا ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، باقی آپ ان کی باتوں کے پیچھے نہ پڑیں، کوئی کچھ کہتا رہے آپ حق بات پھیلائیں۔ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یہ کیا رٹ لگائی رکھی ہے، لوگ کیا کہیں گے، فلاں برا ہو جائے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا، آپ اپنی حق بات کہیے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہاں ہم کفایت کر لیں گے، ہم آپ کے لیے کافی ہیں۔ المستہزئین، استہزاء اور مذاق اڑانے والوں کی جانب سے ہم کافی ہیں، آپ فکر نہ کیجئے۔ الذین یجعلون ما، وہ استہزاء کرنے والے جنہوں نے اللہ کے ساتھ اور الہوں کو ٹھہرایا ہے۔ فسوف یعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اے نبی ہم خوب جانتے ہیں، أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، آپ کا سینہ دل تنگ ہوتا ہے، بما یقولون، جو یہ باتیں کہتے ہیں۔
یہ آپ کو جادوگر، آپ کو جناب مجنون، آپ کو دیوانہ، آپ کو پاگل، اس قسم کی باتیں اور قرآن کے بارے میں سحر، کہانت، یہ سب کچھ کہتے ہیں، ہم جانتے ہیں۔ ان سب باتوں سے آپ کا دل دکھتا ہے، لیکن حل یہ ہے۔ علاج کیا ہے؟ غم کا علاج سمجھایا بھائی، غم کا علاج سمجھایا۔ یہ اللہ نے 3 مقام پر اس بات کو ذکر فرمایا، ایک یہاں پر، اور ایک سورہ طٰہٰ کے آخر میں، اور ایک جو ہے سورہ قاف میں۔ تینوں جگہ پر ایک ہی حل سمجھایا، فاصبر۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ صبر کیجئے، ٹھیک ہے جی؟ سورہ طٰہٰ کے آخر میں آپ صبر کیجئے، سورہ قاف میں بھی فاصبر، صبر کیجئے۔ فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی۔ آپ صبح شام تسبیح کیجئے، یہ سورہ طٰہٰ میں۔ پھر اے اللہ ان کو تو نے بہت کچھ دیا ہے، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ۔ نہیں، ان کو قسم قسم کا جو ہم نے مال دیا ہے اس کی طرف آپ مت دیکھیں۔ کیوں؟ زہرت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زیب و زینت ہے، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، یہ ان کا امتحان ہے۔ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت تیرے پروردگار کے پاس بہت ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے۔ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اس پر پابندی کیجیے۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، بہترین انجام تقوی والوں کا ہے۔ سمجھے جی؟ آپ کو یہ عمل بتایا ہے، اسی طرح سے ہر آدمی جس کو غم ہو وہ غم کے وقت ان اعمال کو پابندی سے کرے۔ نمبر 1 اللہ کی تسبیح، فسبح بحمد ربک، اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کرو۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اتنا پیارا ورد ہے، اتنا پیارا ورد ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ازالہ غم کے لیے اس کو پڑھا کرو، جس کو جب غم ہو نا یہ پڑھا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ وہ مبارک کلمے ہیں جو اللہ کو بڑے محبوب ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، ترازو میں قیامت کے دن بڑے بھاری۔ اللہ اکبر۔ ایک تو تسبیح کرو، نمبر 2 وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدے میں آ جا، نماز میں آ جا، نماز میں آ جا، تجھے یہاں سے سکون ملے گا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور یہ کب تک کرنا ہے؟ اپنے پروردگار کی بندگی کرتا رہ، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ موت آ جائے، موت تک یہ کام کرنے کا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے جی۔ اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرو، آگے اس کو پھیلانے کے لیے محنت کرو، مختلف اپنی صلاحیتوں کو، جان کو، مال کو قرآن کی نشر و اشاعت میں لگاؤ۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ تمہاری زندگی کو بلند کرے گا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو اونچا کرتا ہے۔ عروج چاہتے ہو تو پھر قرآن کے ساتھ لگ جاؤ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ امتی اجمعین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وبطن، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنا منما نسینا وعلمنا مما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اے اللہ ہماری مجلس کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ اس قرآن کا نور ہم سب کے سینے میں پیدا فرما، اے اللہ سے محبت ہمیں عطا فرما، اے اللہ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، سب بزرگوں کا آنا، ماؤں بہنوں کا آنا قبول فرما، اے اللہ ہماری نسلوں کے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا فرما، ہم سب کو قرآن کا ذوق نصیب فرما، اے اللہ مرتے دم تک ہمیں اس کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔